بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو سٹوری سینٹر سے تمام دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہیں۔ پیش خدمت ہے اردو ناول عکس کا اگلا حصہ۔ نہیں، یہ وقت کورٹ کا ہے، وہ کورٹ گئے ہوئے ہیں۔ تھوڑی دیر تک رسمی باتیں ہوتی رہیں، پھر طاہرہ جہاں نے دانش سے کہا، دانش، مائرہ کو کوٹھی دکھاؤ۔ جب تم کوٹھی دکھا کر واپس آؤ گے تو چائے کا انتظام ہو چکا ہوگا۔ آئیے، دانش نے مائرہ سے کہا اور مائرہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ دانش نے اسے ایک طرف لے جاتے ہوئے کہا، کوٹھی تو آپ آرام سے دیکھ ہی لیں گی، اپنے لیے کمرہ بھی منتخب کر لیں گی، لیکن اس سے پہلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ آئیے، ہم ایک محفوظ جگہ چلتے ہیں۔ مائرہ نے ہنس کر گردن ہلا دی۔ تھوڑی دیر کے بعد دانش اسے ایک دور دراز کمرے میں لے گیا اور پھر وہاں اس نے مائرہ کو بٹھا کر کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ مائرہ نے یہاں آنے اور کمرہ بند کرنے پر کسی تعارض کا اظہار نہیں کیا۔ اس سے اس کی خود اعتمادی کا بھی پتہ چلتا تھا۔ دانش کو خوف تھا کہ کسی بھی لمحے کوئی بم پھٹ سکتا ہے، لیکن یہ سب کچھ تو برداشت کرنا ہی تھا۔ اس نے کہا، مائرہ، سب سے پہلے میں آپ سے یہ عرض کروں کہ آپ کے بارے میں میری ماما نے مجھ سے پوچھا اور میں نے رضامندی کا اظہار کر دیا۔ میں نے اس سے پہلے کبھی آپ کو نہیں دیکھا تھا، لیکن اب جب میں نے آپ کو دیکھا ہے تو میرے دل میں ایک حسرت ابھری ہے کہ کاش آپ پہلے میرے سامنے آ جاتی تو میں آپ سے شادی کر لیتا۔ شاید آپ میری بات کو گھٹیا تصور کریں، لیکن میں یہ کہنے پر مجبور ہوں کہ آپ مجھے بہت اچھی لگی ہیں۔ شکریہ دانش، آپ بھی بہترین شخصیت کے حامل ہیں۔ ہم دونوں کو ایک دوسرے کا مزاج سمجھنے کے لیے وقت لگے گا، لیکن ہم ایک دوسرے سے ہر حالت میں ایڈجسٹ کریں گے۔ آپ کو یقین ہے مائرہ؟ ہاں۔ کیا آپ کو میری پہلی شادی کے بارے میں علم ہے؟ آپ کو ضرور بتا دیا گیا ہوگا۔ آپ ہمارے رشتہ دار ہیں جناب۔ یہ الگ بات ہے کہ آپ نے ہمیں اپنی شادی میں نہیں بلایا تھا، مائرہ نے شوخی سے کہا۔ چلیے، دوسری شادی میں سب سے پہلا دعوت نامہ آپ کو ارسال کیا جائے گا، دانش نے بھی مسکرا کر کہا۔ ویسے دانش، کچھ سوالات ذہن میں ہیں، لیکن انہیں پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ خوف ہے کہ آپ کو ناگوار گزریں گے۔ مائرہ، آپ بہت خوبصورت ہیں، بہت نفیس مزاج کی مالک ہیں، لیکن میں نے یہ سب کچھ پوچھ لیں تاکہ ہم صاف ذہن کے ساتھ زندگی کا آغاز کریں۔ شکریہ دانش، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے علم کے مطابق آپ نے اپنی پسند کی شادی کی تھی، بلکہ والدین سے اختلاف کر کے کی تھی، پھر آپ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو اس بارے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ جی فرمائیے۔ تزئین مجھے ایک کلب میں ملی تھی، اگر آپ نے اسے اب تک نہیں دیکھا تو اسے ضرور ملیے۔ آپ تصور بھی نہیں کر سکتی، وہ ایک غیر انسانی شخصیت ہے۔ غیر انسانی؟ فطرتاً؟ نہیں، حقیقتاً۔ میں سمجھی نہیں، مائرہ بولی۔ کیا آپ بھوت پریت اور چڑیل وغیرہ یا ایسی ارواح خبیثہ کی قائل ہیں؟ ان پر یقین رکھتی ہیں؟ نہیں، مائرہ نے ٹھوس لہجے میں کہا۔ میں بھی نہیں رکھتا تھا، لیکن کیا؟ اب رکھتا ہوں۔ لیکن کیوں؟ تزئین ایک بدروح ہے، ایک چڑیل ہے، دانش نے کہا۔ مائرہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی، پھر بولی، یہ آپ ان سے کس ذہنی اختلاف کی بنا پر کہہ رہے ہیں؟ نہیں مائرہ، میں نے یورپ میں تعلیم حاصل کی ہے، وہی روشن خیال زندگی گزاری ہے۔ میں بھی ان باتوں پر یقین نہیں رکھتا تھا، لیکن اب اب مائرہ نے کہا، اب مجھے ان فضول باتوں کا قائل ہونا پڑا ہے، کیونکہ تزئین واقعی ہی ایک چڑیل ہے، ایک بدروح ہے۔ اس نے مجھے اور میری والدہ کو بری طرح خوفزدہ کر رکھا ہے۔ لیکن کیسے؟ مائرہ نے کہا، اور دانش نے اسے مختصر الفاظ میں تزئین کے بارے میں بتایا۔ مائرہ یقین نہ کرنے والے انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، شادی کے لیے وہ خوشی سے تیار ہو گئی تھی؟ آپ نے کسی طرح کا دباؤ تو نہیں ڈالا ان پر؟ نہیں، ذرا برابر بھی نہیں۔ انہوں نے کوئی مطالبہ کیا تھا آپ سے، جس کا آپ نے ان سے وعدہ کر لیا ہو اور بعد میں اسے پورا نہ کیا ہو؟ معاف کیجیے، کوئی دولت یا جائیداد کا وعدہ؟ نہیں۔ اور آپ کے درمیان روز اول ہی سے رابطے قائم نہیں ہو سکے؟ آپ نے کبھی ان کے اندر کوئی جذباتی لگاؤ نہیں پایا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ مائرہ تھوڑی دیر سوچ میں ڈوبی رہی، پھر ایک دم مسکرا پڑی۔ دانش گہری نگاہوں سے اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ مائرہ نے کہا، سوری دانش، میں کسی طرح کا طنز نہیں کر رہی۔ ایک معکوف الفطرت کی سوکن کے ساتھ زندگی کا دلچسپ اور انوکھا تجربہ ہوگا۔ میں تزئین سے بھی ابھی ملاقات نہیں کروں گی، کیونکہ مائرہ جملہ پورا کرتے ہوئے جھجک رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، کیونکہ میں آپ کی مشکلات ہر حال میں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ یعنی؟ دانش نے کہا،
یعنی میں آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مائرہ نے کہا۔ مائرہ اعلیٰ تعلیم یافتہ تھی، کشادہ ذہن اور گہری سوچوں کی حامل۔ دانش نے اگرچہ نہایت خلوص کے ساتھ اس سے تمام باتیں کیں، دانش کی باتوں کو اس نے غلط تو نہیں سمجھا تھا، البتہ اسے اس بات کا یقین تھا کہ تزین کوئی بہت چالاک لڑکی ہے اور اس نے کسی اختلاف کی وجہ سے یہ ڈھونگ رچایا ہے۔ دانش کی کوٹھی اور ٹھاٹ باٹ دیکھ کر مائرہ بری طرح لٹو ہو گئی تھی۔ بیرسٹر ہاشم خان بھی صاحب حیثیت انسان تھے، لیکن مرزا اختیار بیگ کی شان ہی نرالی تھی۔ دانش سے حاصل شدہ معلومات کو اس نے اپنے دل میں ہی رکھا کہ ماں باپ کے دل اولاد کے بارے میں بڑے کمزور ہوتے ہیں، اگر انہیں تفصیل معلوم ہو گئی تو شاید وہ کچھ سوچنے پر مجبور ہو جائیں۔ چنانچہ اس نے یہ تفصیل کسی کو نہیں بتائی۔ اپنے والد بیرسٹر ہاشم خان سے بات کرتے ہوئے مائرہ نے کہا، پاپا آپ بیرسٹر ہیں، بہت سے ایسے واقعات آپ کے علم میں آتے ہوں گے جب میاں بیوی کے درمیان کسی بات پر اختلافات ہوئے ہوں اور دونوں میں سے کسی نے ڈھونگ رچایا ہو۔ مرزا صاحب کا گھرانہ کتنا ہی دولت مند کیوں نہ ہو، لیکن وہ سیدھے سادے لوگ ہیں، میرے لیے وہ گھرانہ بالکل موزوں رہے گا۔ تو تم مطمئن ہو؟ جی پاپا، لیکن آپ کا کچھ ماہرانہ عمل بھی چاہتی ہوں، مائرہ نے کہا۔ سمجھا نہیں؟ دانش مرزا صاحب کے اکلوتے بیٹے ہیں، مرزا صاحب کے تمام اثاثے ان کی موت کے بعد انہی کی ملکیت ہوں گے۔ میں دانش کی آدھی دولت اور جائیداد اپنے نام چاہتی ہوں، اسی شرط میں شادی کروں گی، لیکن یہ شرط آپ اپنی طرف سے رکھیں گے، میرا نام نہ آنے پائے، تاکہ بعد میں ہمارے درمیان اس مسئلے میں کوئی رنجش نہ ہو۔ اگر ہو نا بیرسٹر کی بیٹی، ہاشم خان نے مسکراتے ہوئے کہا، پھر بولے، اور اگر انہوں نے یہ شرط قبول نہ کی؟ 100% قبول کریں گے پاپا، لیکن دوسری صورت میں آپ اس شادی سے انکار کر دیں گے۔ ادھر مہاپال اپنی رہائش گاہ میں دھونی لگائے بیٹھا کوئی جاب کر رہا تھا۔ اس جاب کو آج 5واں دن تھا اور شاید یہ آخری دن بھی تھا۔ اس کے آس پاس بھیانک شکل کے 6 بونے بیٹھے ہوئے تھے، یہ اس کے بیر تھے، یہ اسے خبریں لا لا کر دے رہے تھے۔ 7ویں بیر کا انتظار تھا جو اسے آخری خبر دیتا، اور پھر 7واں بیر بھی آ گیا اور مہاپال نے اپنا منتر روک دیا۔ بیر کے آنے کے بعد مہاپال اسے خاموشی سے دیکھ رہا تھا۔ جب بیر کو لوٹے ہوئے کوئی 2 منٹ گزر گئے تو مہاپال نے اپنا ہاتھ اونچا کیا اور گرجدار آواز میں بولا، جے بھوگل پنتھاری، بس کھڑا ہو جا، مجھے خبر دے کہ کیا خبر لایا ہے تو۔ مہاراج، ہماری آخری کوشش بھی بیکار گئی، میں نے اس کے گرد 6 پھیرے ڈالے، پر وہ اس طرح ہر پھیرے کے بیچ سے نکل گئی جیسے مکھن سے بال نکل جاتا ہے، اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ میں نے آخری پھیرا مایا کال کے نام پر ڈالا تھا، پر مہاراج اس کا کچھ نہیں بگڑا، اور اب میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ وہ مایا منی نہیں ہے۔ تو پھر وہ کیا ہے؟ چڑیل ہے، نہ سنکنی ہے، نہ دویا ہے، نہ لونا چماری، پھر کیا ہے آخر وہ؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ سارے کے سارے پاگل بن رہے ہیں، کوئی کام اور ہی ہو اور ہم مایا منی کے پھیرے میں پڑے ہوں؟ کہیں یہ بابر شاہ کا چلایا ہوئے کوئی چکر ہی نہ ہو، مایا منی کا پھیر دے کر میرے ساتھ دھوکے بازی نہ کر رہا ہو؟ ارے بابر شاہ، اگر ایسا کیا ہے تو نے تو سوچ لے، مہاپال معمولی دشمن ثابت نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ، اب میں اسی سے بات کر لیتا ہوں، مہاپال نے کہا، اور کچھ پھر اسی دن وہ جس طرح بھی اس کا طریقہ کار تھا اس کے مطابق بابر شاہ کی جھونپڑی میں پہنچ گیا، اور بابر شاہ کو اس کے آنے کی خبر ہو گئی۔ آؤ مہاپال، بابر شاہ نے اس کا استقبال کیا اور اسے اپنی جھونپڑی سے دور ایک درخت کے نیچے لے گیا جہاں ایک چارپائی پڑی ہوئی تھی۔ کہو مہاپال، کیا کر رہے ہو؟ تلاش کر رہا تھا اسے، ہر جگہ دیکھ ڈالا، سارے بھوگنوں میں تلاش کر لیا، بھوگل پنتھاری کے نواس میں بھی دیکھ لیا، پر وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ ایک بات من میں کھٹک رہی ہے، برا مت ماننا، تم مجھے ایک بات بتا دو جو میں جاننا چاہتا ہوں۔ بولو مہاپال، بابر شاہ نے پروقار لہجے میں کہا، کیا وہ سب سچ ہے جو تم نے مجھے بتایا؟ تمہارے پاس جو عورت آئی تھی اپنی بہو کے بارے میں کھلواڑ کرانے، اس نے جھوٹ بولا تھا یا تم نے کوئی کھیل کھیلا تھا؟ تمہارا مطلب ہے مہاپال کہ میں نے تم سے غلط باتیں کہی تھیں؟ ہاں، یہی مطلب ہے میرا۔ میں نے ابھی تک اپنی آنکھوں سے کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا جس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہو کہ ہم کسی مایا منی وغیرہ کے جال میں پھنس جا رہے ہیں، اور اس کے بعد میں تم سے جو کچھ کہوں گا اس پر مجھ سے کوئی اور سوال مت کرنا۔ سوال اس وقت کیا جاتا ہے جب انسان کسی بات کو جھوٹ سمجھتا ہے۔ بولو۔ اب تک میں نے تم سے جو کچھ کہا اس کا ایک ایک لفظ سچ ہے۔ اس لڑکی کے بارے میں مجھے جو خبر ملی اور کچھ باتیں مجھے بتائی گئیں، میں طاہرہ جہاں کے ڈرائیور کو لے کر اس جگہ پہنچا جہاں قبرستان میں ایک قبر کے بارے میں مجھے بتایا گیا تھا۔ پھر کچھ ہوا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے اسے ایک عورت کو بھاگتے ہوئے دیکھا اور وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ وہ ہے تو بہت کچھ، پر میں تمہیں ایک بات بتا دوں، وہ میری سمجھ میں بھی نہیں آئی۔ تمہارا سودا ابھی ختم نہیں ہوا،
चल रहा है और अगर माया मैनी ना हुई और मुझे उसके बारे में कुछ पता चला तो इत्मीनान रखो, मैं तुम्हें ज़रूर खबर करूँगा। चल ठीक है बाबर शाह, ये सब तो आने जाने वाले खेल हैं। जीवन में पता नहीं क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता। बस तूने कहा कि तूने मुझे सच बताया तो ये बात ख़त्म हो जाती है। ठीक है, चलता हूँ। महापाल चला गया। बाबर शाह ने महापाल को रोकने की कोशिश नहीं की थी। उधर ताहिरा जहाँ ने दानिश से कहा, हाँ क्या हुआ बेटा, उस मायरा के आने के बारे में उसे पता चला? कुछ नहीं मामा, मेरे और उसके दरमियान बातें होती रहीं। वैसे इसके अंदाज से भी किसी तब्दीली का पता नहीं चल सका। ठीक, मेरे साहिब अलग रूठे रूठे हैं, लेकिन दानिश हम बात जितनी आगे बढ़ा चुके हैं, इसे आगे तक पहुंचाए बगैर दम नहीं लेंगे। हर तरह का ख़तरा मोल लेने को तैयार है मैं। अरे कैसे कैसे दिल पर जबर करके मैंने एक चुड़ैल को बर्दाश्त किया है। वैसे तूने बड़ा अच्छा किया कि मायरा से खुलकर बातें कर लीं। मामा, मायरा बहुत ग्रेट लड़की है, बहुत ही रोशन ख्याल और बाहिम्मत, और वो ये बात तस्लीम करने के लिए तैयार ही नहीं कि तज़ीन कोई चुड़ैल है। कहती है मैं सब ठीक कर लूँगी। अब हमारा अगला कदम क्या होगा? मिर्ज़ा साहिब से कोई तवक्को रखना फजूल है, और वो इस शादी में शरीक हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। आपकी कोई बात हुई उनसे? ना बाबा ना, मैं तो बात करती ही नहीं। देख, मुझे यूँ लग रहा है जैसे हाशिम खान और नुसरत हमारे साथ हर तरह से ताउन करने को तैयार हैं। हर बात उन्होंने हमारी मान ली है। मैं चाहती हूँ कि उनसे आखिरी बात कर ली जाए। मसलन ये कि बड़ी सादगी से निकाह कर लेंगे, चाहे इसमें 2-4 बंदे ही शरीक हों। निकाह हो जाएगा तो कम से कम मिर्ज़ा इख्तियार बे की तरफ से हर तरह के ख़तरात दूर हो जाएंगे। उसके बाद रुखसती तो हम करा ही लेंगे। वलीमा जैसा तू चाहे अपनी मर्ज़ी से करना, और निकाह के 2-4 दिन के बाद करना। तज़ीन का रद्द-ए-अमल भी मालूम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक मामा, मेरा ख्याल है इस सिलसिले में हाशिम खान से बात कर ली जाए। बिल्कुल बिल्कुल, कमबख्त सज्जाद तो भाग ही गया। एक ड्राइवर भी रखना है। चलें ठीक है, ड्राइवर रख लें, इश्तिहार दे देंगे अखबार में। फ़िलहाल गाड़ी मैं चलाऊँगा, हमें हाशिम खान की तरफ चलना चाहिए। आज ही चलते हैं, ताहिरा जहाँ ने कहा। उसी दिन शाम का वक्त तय हो गया। जिस वक्त ये लोग वहाँ पहुँचे तो हाशिम खान खुद भी दरवाजे पर खड़ा था। नुसरत बेगम और मायरा भी मौजूद थीं। दानिश इस वक्त नीले रंग के एक सूट में बहुत हसीन लग रहा था। उधर मायरा ने भी बड़ी नफासत से अपनी ड्रेसिंग की हुई थी। इन लोगों का बड़ा पुरतपा खैर मकदम किया गया। हाशिम खान ने मुस्कुराते हुए कहा, हकीकत ये है कि कुदरत जब किसी को बड़े इनाम से नवाजना चाहती है तो नवाज देती है। हमने तो कभी ख्वाबों में भी अपनी खुशबख्ती पर गौर नहीं किया था कि आप दोनों हमारे घर आएंगे। अरे नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं। इन लोगों का रवैया ख़ानदान वालों के साथ कुछ भी रहा हो, मैं रिश्तों की अहमियत को खूब समझता हूँ और ये चाहता हूँ कि रिश्ते कायम दायम रहें। ड्राइंग रूम की बहुत खूबसूरती से सजा दिया गया था। खातर मदारत का बंदोबस्त किया गया। उसके बाद ताहिरा जहाँ ने कहा, अफसोस दीदार खाला शहर से बाहर गई हुई हैं, वरना इस तरह के बुज़ुर्ग ऐसे कामों में पेश होते हैं और उसका बड़ा फ़ायदा रहता था। खैर हाशिम भाई, सारी सूरत हाल आपके इल्म में है। मैं आपसे आगे के बारे में बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ ज़रूर हाशिम भाई, मैं चाहती हूँ कि सादगी से निकाह कर दिया जाए ताकि रिश्ता मुस्तहकम हो जाए। हाशिम भाई, अब आपसे एक ऐसा रिश्ता कायम होने जा रहा है जो दूसरे बहुत से रिश्तों पर भारी होता है, इसलिए कोई बात आपसे पोशीदा रखना बददयानती है। मुझे आपका सहारा भी मिल जाएगा तो मेरे और मेरे बच्चे के लिए बहुत ज़रूरी है। आप जो कुछ कहना चाहती हैं भाभी, बेझिझक कहें, हाशिम ने अपनायत से कहा। हाशिम भाई, मुझे मिर्ज़ा साहब की तरफ से कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है। आपको ये मालूम हो चुका होगा कि दानिश की पहली शादी मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। बहू बेगम ने ससुर के दिल पर कब्ज़ा जमा रखा है। दोनों में खूब गाड़ी चलती है। मायरा से शादी के बाद किसी से छुपाई नहीं गई, लेकिन कुछ काम ऐसे करने पड़ेंगे जो सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए होंगे। मसलन? हाशिम ने पूछा। बस मैं चाहती हूँ कि हम बहुत खामोशी से मायरा और दानिश का निकाह कर दें। खामोशी से? हाशिम खान चौंक पड़ा। हाँ, हम आपके घर आ जाएंगे, मैं और दानिश होंगे। यहाँ आप सारे इंतजामात कर लें, गवाहों और काजी का इंतज़ाम भी आप ही करेंगे। निकाह के 1 हफ्ते के बाद हम मायरा को रुखसत करके ले जाएंगे। फिर मज़ीद 4 दिन के बाद वलीमा होगा। वलीमे में आप चाहे पूरे शहर को मदऊ कर लें, हमें कोई एतराज़ नहीं होगा। हाशिम खान अंदर ही अंदर खुशी से उछल पड़ा। वो मुसलसल ऐसी कोई तरकीब सोच रहा था जिससे वो जायदाद वगैरह के सिलसिले में अपनी और मायरा की ख्वाहिश का इजहार कर सके। अब ताहिरा जहाँ ने खुद ही इसका मौका फराहम कर दिया था। उसने कुछ लम्हे तवक्कुफ़ इख्तियार किया, फिर बोला, भाभी आप मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं और आपकी हर ख्वाहिश का एहतराम मेरे सर आंखों पर, लेकिन कुछ सवालात और ख़दशात मेरे जहन में भी हैं। इंतहाई माजरत के साथ अब मुझे इनका इजहार करना पड़ेगा। हाँ हाँ कहिए भाई, आप हमारे दरमियान अब कोई पर्दा तो नहीं रहा?
کیا مرزا اختیار بیگ اس شادی کے لیے راضی نہیں ہیں؟ آپ کے علم میں یقیناً یہ بات آ چکی ہوگی کہ میں نے ان کے دفتر میں ان سے ملاقات کی تھی۔ پھر مجھے یوں لگا جیسے مرزا اختیار بیگ کو ہمارے درمیان ہونے والی گفتگو کے بارے میں علم ہی نہ ہو۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ تمام باتیں ان کے علم میں ہیں؟ 100% علم میں ہیں دانش، اور میں انہیں بتا چکے ہیں کہ میں دانش کی شادی مائرہ کے ساتھ کر رہی ہوں۔ تو ان کا کیا رد عمل رہا؟ پہلے تو چراغ پا ہو گئے، لیکن بعد میں سنبھل گئے۔ بہو بیگم نے بھی بخوشی اجازت دے دی کہ شوہر دوسری شادی کر سکتا ہے اور اسے کوئی اعتراض نہیں۔ تب وہ خاموش ہو گئے۔ اب وہ ذہنی طور پر اس شادی کے لیے بالکل تیار ہیں، لیکن میرا خیال ہے بذات خود وہ اس میں کوئی اس سرگرمی میں کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن مجھے اور دانش کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ ہمیں جو کرنا ہے ہر حالت میں ہم کریں گے۔ یہ تو ٹھیک ہے، لیکن افسوس آپ کسی بیٹی کی ماں نہیں۔ والدین کے دل میں بیٹی سے متعلق جو خدشات ہوتے ہیں وہ انہیں زندہ درگور کر دیتے ہیں۔ مائرہ میری اکلوتی بیٹی ہے۔ آپ کو علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا اتنا ضرور ہے کہ ہم کسی بھی اچھے خاندان میں بیٹی کی شادی کر سکتے ہیں، لیکن سچی بات یہ ہے کہ آپ سے اچھا خاندان ہمیں کوئی اور نہیں مل سکتا۔ ہم خوش دلی اور خوشی کے ساتھ اپنی بیٹی کو آپ کے گھر بھیجنے کے لیے تیار ہیں، لیکن کچھ تھوڑی سی ذمہ داری ہم آپ پر بھی ڈالنا چاہتے ہیں تاکہ ہم مطمئن ہو جائیں۔ ہاں ہاشم، آپ بھائی ضرور بتائیں۔ مرزا اختیار کے پاس اللہ کا عطا کیا سب کچھ موجود ہے اور دانش ان کے اکلوتے صاحبزادے ہیں۔ مرزا صاحب کی تمام دولت اور جائیداد بے شک ان کے بعد دانش ہی کے حصے میں آئے گی، اور دانش کی وساطت سے اس کی بیوی یا بیویوں کے حصے میں۔ میں اپنی تسلی کے لیے چاہتا ہوں کہ یہ دولت اور جائیداد آدھی میری بیٹی کے نام لکھ دی جائے۔ آپ اگر برا نہ مانیں تو اسے میری شرط سمجھ لیں، اس کے بعد ہی میں یہ شادی کر سکوں گا۔ طاہرہ جہاں نے پریشان نگاہوں سے دانش کو دیکھا۔ دانش نے جلدی سے کہا، ماما اس میں کوئی حرج نہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں خلوص کے ساتھ کر رہے ہیں۔ اگر ہاشم انکل یہ چاہتے ہیں تو ہمیں کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ میں ہاشم انکل کو سب کچھ لکھ کر دینے کو تیار ہوں، اور اگر تم تیار ہو بیٹے تو میں بھی تیار ہوں۔ اور ہاشم بھائی، ایک خوشخبری میں آپ کو بتا دوں، وہ یہ ہے کہ مرزا اختیار بیگ نے آدھی سے کچھ زیادہ ہی جائیداد میرے نام کی ہوئی ہے، اور میرے پاس وہ تمام دستاویزات محفوظ ہیں جن میں ان کی اربوں روپے کی دولت اور جائیداد میرے نام ہے۔ میں اپنا یہ سب کچھ اپنی بیٹی مائرہ کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ طاہرہ جہاں نے کہا۔ ہاشم خان کا چہرہ خوشی سے کھل اٹھا۔ ارے بھابھی، اس طرح تو آپ نے ساری مشکل ہی حل کر دی، پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہ جاتا۔ آپ تمام دستاویزات میرے حوالے کر دیں، اور ایک ایسی دستاویز کے ساتھ جس کی روح سے وہ سب دانش اور مائرہ کی ملکیت قرار پائیں۔ میں یہ ساری عدالتی کارروائی مکمل کر لوں گا، اور میرا خیال ہے کہ ہم اس وقت تک نکاح کو ملتوی کیے دیتے ہیں۔ ویسے بھی آپ کم از کم ایک ہفتہ تو مانگ رہی تھیں، ایک ہفتے سے پہلے ہی میں یہ سارا کام مکمل کر دوں گا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، کیوں دانش؟ ہاں ماما، یہ بات تو آپ جانتی ہیں کہ پاپا اس بدبخت کے حق میں ہیں۔ پاپا کے پاس اور بہت کچھ ہے، اگر وہ اپنا حصہ اسے دینا چاہیں گے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ انکل ہاشم، ہمارے پاس بہت کچھ ہے، آپ کی خواہش کی تکمیل میرے لیے قطعی طور پر قابل اعتراض نہیں ہے۔ آپ ذرا ہمیں گائیڈ کر دیجئے کہ ہمیں کیا کرنا ہوگا۔ ہاشم خان جذباتی ہو کر اپنی جگہ سے اٹھے اور دانش کو گلے لگا لیا، اور پھر بولے، بیٹا، جب تم لوگوں نے مجھ پر اتنا اعتماد کیا ہے تو میرے بھی کچھ فرائض ہیں جو میں پورے کروں گا۔ بہن طاہرہ، آپ کی ہر خوشی میری سر آنکھوں پر۔ آپ وہ دستاویزات میرے حوالے کر دیں، میں انہیں دیکھ کر تمام قانونی امور پورے کر لوں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ میری اس خواہش کو صرف ایک باپ کی تشویش سے زیادہ اہمیت نہیں دیں گی۔ باقی آپ کی جو مشکلات ہیں میں اب خود ان کا حصے دار ہوں۔ آپ کسی بھی مشکل میں خود کو تنہا نہ سمجھیں۔ مجھے آپ کی نکاح کی تجویز منظور ہے۔ اور ہاشم خان کی تو لاٹری نکل آئی تھی، اس کا چہرہ خوشی سے سرخ ہو رہا تھا۔ پھر جب دانش اور طاہرہ جہاں چلے گئے تو ہاشم نے مائرہ کو گلے سے لگا لیا۔ محترمہ مائرہ صاحبہ، بیرسٹر ہاشم خان کو اپنے قانونی مشیر کے طور پر قبول فرمائیے۔ اربوں روپے کی جائیداد آپ کو مبارک ہو۔ مائرہ مسکرانے لگی تھی، آنے والے واقعات سے بے خبر، اس بات سے بے نیاز کہ شادی کے بعد اس سے ایک ایسی ہستی کا سامنا کرنا پڑے گا جو انسان نہیں ہے۔ ادھر بابر شاہ اخبار پڑھتے پڑھتے ہنس پڑا۔ جادو اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ بابر شاہ کی ہنسی پر اس نے چونک کر دیکھا۔ جادو بدستور بابر شاہ کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے دماغ کی چولیں ہلا دی تھیں، کسی طرح قابو میں ہی نہیں آ رہی۔ کون شاہ جی؟ ارے وہی مایا منی کال سری ہے یا پتہ نہیں کون۔ جادو آپ کے قدموں کی دھول ہے شاہ جی، اور جانتا ہے کہ عالی المرتبت کے سارے کام رمز سے بھرے ہوتے ہیں، اس لیے آپ جو کچھ بتاتے ہیں اس کو اپنی عزت جانتا ہے، مگر کچھ باتیں دل میں اٹکی رہ جاتی ہیں۔ اب کیا تیرے بعد اٹک گئی دل میں؟ بابر شاہ اس وقت اچھے موڈ میں تھا۔ شاہ جی، آپ طاہرہ جہاں کے گھر گئے تھے؟ میں ہی نہیں پاہپال۔ بابر شاہ پھر ہنس پڑا۔
جی شاہ جی، پھر دونوں کے ساتھ بہت برا ہوا، اور وہ مایا مینی ہے کہ نہیں، پر کچھ نہ کچھ ہے ضرور، شاید وہ کوئی بہت بڑی چیز ہے۔ مایا مینی نہیں تو مہاپال کے لیے بیکار ہے، پر اس نے ہم دونوں کو اپنے پھیر میں ڈال لیا ہے۔ مہاپال بھی نچلا نہیں بیٹھے گا، اور میں یہ معلوم کر کے رہوں گا کہ وہ ہے کیا۔ ہو سکتا ہے میرے جال میں پھنس جائے اور میرے لیے بیروں سے بڑی ہو۔ جادو سمجھ گیا کہ اس سے زیادہ بابر شاہ اسے کچھ نہیں بتائے گا۔ کچھ لمحے خاموش ہو کر اس نے کہا، شاہ جی، ابھی آپ نے کہا تھا کہ اب میری باری ہے۔ ہاں، اب تیری باری ہے۔ طاہرہ جہاں کی طرف سے اخبار میں ایک اشتہار چھپا ہے، اسے ڈرائیور کی ضرورت ہے، کیا سمجھا؟ نہیں سمجھا شاہ جی۔ اوئے، وہ ڈرائیور تو ہوگا، بابر شاہ نے کہا اور پھر ہنس پڑا۔ اب سمجھ رہا ہوں شاہ جی، اب تیرا اس بھوتنی سے واسطہ ہوگا اور تو اس کے بارے میں مجھے خبریں دے گا۔ میں ذرا طاہرہ جہاں سے بات کر لوں، پھر بتاؤں گا تمہیں وہاں جا کر کیا کرنا ہے۔ طاہرہ جہاں کو فون لگاؤ۔ جادو کے پاس تمام نمبر ہوا کرتے تھے۔ اس نے طاہرہ جہاں کو فون کیا، جسے چند لمحات کے بعد ریسیو کر لیا گیا۔ بابر شاہ جی آپ سے بات کریں گے بیگم صاحبہ، جادو نے کہا اور فون بابر شاہ کو دے دیا۔ جی جی طاہرہ بیگم جی، کیسی ہیں آپ؟ شاہ جی کی دعاؤں نے بچا رکھا ہے، ورنہ دشمن تو ہٹا کھٹا پھر رہا ہے شاہ جی۔ تمہارا راز تو نہیں کھلا؟ نہیں شاہ جی، سجاد نے وفاداری نبھائی۔ ایسی بات نہیں ہے طاہرہ بیگم، ہم نے اس کے منہ پر تالے لگا دیے تھے۔ کیا نہیں کر سکتے ہم؟ جو لوگ 30 مارخان بن رہے تھے وہ مرغا بن کر بانگ دے رہے ہوتے، مگر تمہارا گھر تھا، تمہارا شوہر اور بیٹا تھا، اس لیے ہم نے انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ پھر تمہارا راز بھی کھلتا، مگر تم نے اس کے بعد کوئی خبر ہی نہیں لی ہماری۔ شاہ جی بڑی شرمندہ تھی، آپ نے میرے گھر کو رونق بخشی اور میں کوئی خدمت بھی نہیں کر سکی۔ کیا کر رہی ہیں؟ عیش سے دندناتی پھر رہی ہے۔ شاہ جی ماتھے پر کوئی بل نہیں، دیدار خالہ شہر سے باہر گئی ہوئی ہیں، ورنہ آستانے پر ضرور حاضری دیتی۔ ایک خبر بھی دینی تھی، مشورہ بھی کرنا تھا۔ جی کوئی خاص خبر؟ ہاں شاہ جی، میں اپنے بیٹے کی دوسری شادی کر رہی ہوں، رشتہ طے ہو چکا ہے۔ طاہرہ جہاں نے مختصر الفاظ میں بہت سی باتیں چھپا کر بابر شاہ کو بتائیں، اور بابر شاہ تھوڑی دیر تک خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، ایک اچھا قدم اٹھایا ہے تم نے طاہرہ جہاں، لیکن تمہارا کیا خیال ہے، وہ خاموشی سے سوکن کو برداشت کر لے گی؟ میں نے بتایا نا شاہ جی کہ مرزا صاحب نے شدید اختلاف کا اظہار کیا تھا اور کوئی بڑا ہنگامہ کرنے کے لیے تیار تھے، پر اس نے بڑی فراخ دلی سے کہا کہ یہ شادی ہونے دی جائے، اور انہوں نے بھی ابھی تک کوئی روڑا نہیں اٹکایا ہے۔ خیر ویسے بھی اس گھر میں اس کا آخری وقت چل رہا ہے، طاہرہ جہاں تم بے فکر رہو، ہم اسے وہاں سے نکال لائیں گے۔ شاہ جی کی نسلوں کو دعائیں دوں گی، طاہرہ جہاں نے کہا۔ اچھا بات سنو طاہرہ بیگم، اخبار میں تمہاری طرف سے ایک ڈرائیور کی ضرورت کا اشتہار آیا ہے۔ جی شاہ جی، بتانے ہی والی تھی کہ آپ کو کہ سجاد نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا ہے، اور اچھا ہی کیا اس نے، بیچارے کی اب اس گھر میں کوئی عزت نہیں رہی تھی، حالانکہ وہ بے قصور تھا، میں نے بھی اسے نہیں روکا، اب اس کی جگہ مجھے ڈرائیور کی ضرورت ہے۔ بڑا اچھا ہوا کہ میں نے اشتہار دیکھ لیا، میں آپ کے پاس ڈرائیور بھیج رہا ہوں، جادو کو تو آپ نے دیکھا ہی ہے، آپ کے پاس آئے گا ڈرائیور کی نوکری کے لیے، اور آپ اسے فوراً نوکری دے دینا، اور وہاں رہ کر اس کے بارے میں معلومات حاصل کیا کرے گا، اور پھر مجھے خبریں دیا کرے گا۔ بس سمجھ لیے کہ اس کے بعد آپ کی ہر مشکل ختم ہو جائے گی۔ طاہرہ جہاں ایک لمحے کے لیے پریشان تو ہوئیں کہ اگر کہیں جادو کا راز کھل گیا تو پھر سارے کھیل خراب ہو جائیں گے، لیکن بابر شاہ کو انکار بھی نہیں کر سکتی تھی۔ نہیں شاہ جی، آپ تو پہنچے ہوئے ہیں، آگے پیچھے کی ساری حقیقتیں جانتے ہیں، جیسا آپ حکم کریں، میری بھلا کیا مجال کہ میں اس سے الگ ہٹ کر سوچوں، آپ مناسب سمجھتے تو ٹھیک ہے، بھیج دیجئے، میں پوری کوشش کروں گی کہ اسے یہاں کوئی تکلیف نہ ہو۔ تکلیف؟ آرام کی بات رہنے دیں، جادو صرف اس وقت تک آپ کا ڈرائیور رہے گا جب تک ہم آپ کی مشکل کو حل نہیں کر دیتے، ہم کوئی کام بھی ادھورا نہیں چھوڑتے، بعد میں آپ کسی اور ڈرائیور کا انتظام کر لیجئے گا، یہ آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ سو تو ہے، آپ بھیج دیجئے جادو کو، کب آئے گا وہ؟ کل صبح سے وہ آپ کے ہاں نوکری سنبھال لے گا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ کا حکم۔ طاہرہ جہاں کی آواز ابھری اور بابر شاہ نے فون بند کر دیا۔ پھر اس نے مسکرا کر جادو سے کہا، چلو تمہاری نوکری پکی ہو گئی جادو، اب میری بات سنو، تم صبح کو طاہرہ جہاں کے گھر چلے جاؤ گے، رات کو میں کچھ عمل کر کے تمہیں دوں گا، وہاں پہنچ کر تمہیں وہ کام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ تم اپنے موبائل فون سے اس کی تصویریں اور مووی بناؤ گے، اور جب بھی باہر نکلو تم احتیاط کے ساتھ اس کی تصویریں اتارو گے، اسے اندازہ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری صبح بابر شاہ نے جادو کی 4 لمبی اس کو کیلیں دیں، جن پر رات کو 2 بجے کے بعد کئی گھنٹے تک کوئی عمل کرتا رہا۔ 4 کونوں کا انتخاب کر کے موقع ملتے ہی تم یہ 4 کیلیں ان کونوں میں گاڑ دو گے، بس تمہارا اتنا ہی کام ہے۔
7 دن تک تمہیں یہ سب کچھ کرنا ہوگا، اگر زیادہ وقت لگ جائے تب بھی کوئی حرج نہیں، میں تمہیں بتا دوں گا کہ کب تمہیں یہ سارا کام ختم کر کے واپس آنا ہے۔ تمہارے سامنے میں نے طاہرہ جہاں سے بات بھی کر لی ہے، بعد میں وہ اپنے بیٹے سے کہہ دیں گی کہ نیا ڈرائیور نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا۔ جی شاجی جی۔ جادو نے ادب سے گردن خم کر دی۔ طاہرہ جہاں نے بڑی دیانتداری کے ساتھ وہ کاغذات بیرسٹر صاحب کو بھجوا دیے۔ بیرسٹر ہاشم خان ان کاغذات کو دیکھ کر نہال ہو گئے۔ بہت بڑی جائیداد اور بہت بڑا بینک بیلنس طاہرہ جہاں کے نام پر تھا۔ مرزا اختیار بیگ نے بیگم کو مکمل تحفظ دیتے ہوئے یہ جائیداد ان کے نام کر دی تھی۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، دولت ماں کے نام ہو یا باپ کے نام، آخرکار دانش کے نام ہی منتقل ہونے والی تھی۔ مرزا اختیار بیگ نے جو کچھ بیوی کو دیا تھا اس کے بارے میں صاف صاف لکھ دیا تھا کہ اس کی سفید سیاہ کی مالک طاہرہ جہاں بیگم ہے۔ چاہے وہ یہ سب کچھ کسی اور کو دے دیں، مرزا اختیار بیگ کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا۔ اس کے بعد تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہ جاتی تھی۔ کوئی عام آدمی ہوتا تو شاید ان کاغذات کی اہمیت کو مکمل طور پر نہ سمجھ سکتا، لیکن ہاشم خان کا تو یہ دن رات کا کام تھا اور انہوں نے فوراً ہی اس پر کام شروع کر دیا۔ کئی جگہ طاہرہ بیگم کے دستخط لینے تھے جو نہایت احتیاط اور صفائی کے ساتھ کسی کو کانوں کان خبر کیے بغیر لے لیے گئے۔ دانش بھی اب پوری طرح ماں کے ساتھ شریک تھا۔ طاہرہ جہاں ان عاقبت نا اندیش خواتین میں سے تھیں جو شوہروں کی تباہی کا باعث بن جاتی ہیں۔ بہرطور بیرسٹر ہاشم خان اور ان کی بیگم نصرت بیگم نے بیٹی کی شادی کی تیاریاں شروع کر دیں، اور اسی سلسلے میں ایک دن وہ کلاتھ سٹور میں شاپنگ کر رہی تھیں کہ عزیزہ بیگم سے مٹ بھیر ہو گئی۔ آپس میں چھوٹے موٹے رشتے تھے، شناسائیاں تھیں، ملاقاتیں تھیں، دونوں ایک دوسرے سے ملیں اور گفتگو شروع ہو گئی۔ یہ بھڑکیلے لباس کس سلسلے میں خریدے جا رہے ہیں نصرت جہاں بیگم؟ عزیزہ بیگم نے پوچھا۔ آپ کی دعاؤں سے بیٹی کی شادی کر رہی ہوں، بس ان قریب آپ کے پاس کارڈ پہنچنے والا ہے۔ ہیں؟ مبارک ہو، کہاں رشتہ طے ہوا؟ نصرت بھلا کہاں برداشت کر سکتی تھی، فوراً ہی بتا دیا، مرزا اختیار کے بیگ کے بیٹے دانش اختیار سے۔ ہیں؟ عزیزہ کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ ہاں، بس اللہ سے دعا کریں کہ میری بیٹی وہاں خوش رہے۔ مگر نصرت، دانش تو شادی شدہ ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ طاہرہ جہاں بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہیں اور اس کے لیے انہوں نے مائرہ کا انتخاب کیا ہے۔ بھئی اچھا گھر ہے اور ہر طرح کے تحفظ کی ضمانت دی گئی ہے۔ آپ تو جانتی ہیں کہ آج کل اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں۔ نصرت بیگم نے سادگی کے ساتھ یہ سب کچھ بتا دیا، لیکن عزیزہ بیگم کے کلیجے میں آگ لگ گئی۔ ہامتی کامتی گھر پہنچی تھیں، دل چاہتا تھا کہ وہ در و دیوار سے باتیں کریں، ان کا تو کلیجہ خون ہو گیا تھا۔ نیلم ہی رازدار تھی، اسے بلا لیا اور دل کا بخار نکالنے لگیں۔ سنا تو نے نیلم؟ ارے دنیا میں کیا کچھ نہیں ہو رہا، لوگوں نے دولت کے حصول کے لیے آنکھیں بند کر لیں۔ اب ذرا دیکھو نصرت بیگم کو، دل تو چاہتا ہے کہ سارا کچا چھٹا ان کے سامنے کھول دوں، مگر ٹھیک ہے، دولت کے لیے زمین پر گر پڑنے والوں کو تھوڑا سا نقصان بھی ہونا چاہیے۔ مزہ آئے گا جب تزین جیسی چنڈال سے واسطہ پڑے گا۔ عزیزہ بیگم ساری تفصیل نیلم کو بتا رہی تھیں، پیٹ ہلکا کر رہی تھیں، لیکن فرخندہ یہ ساری باتیں سن رہی تھی۔ نہ بھی سنتی تو نیلم اب فرخندہ کی گہری رازدار تھی، ایک ایک لفظ اس کو آ کر بتا دیتی۔ اور ایسا ہی ہوا، جو ہی نیلم کو موقع ملا فرخندہ کے پاس پہنچ گئی اور اس نے ساری تفصیل فرخندہ کو بتا دی۔ تزین نے اس کے لیے جو کچھ کیا تھا، فرخندہ کا رواں رواں اس کا احسان مند تھا۔ وہ تزین سے بہت زیادہ محبت کرنے لگی تھی۔ ساری بات سن کر اب اسے کہاں رہا جاتا۔ اس نے مقبول احمد سے بات کی۔ مقبول کل اتوار ہے، چھٹی ہے، میں تزین کے پاس جانا چاہتی ہوں۔ تزین؟ وہ دانش کی بیوی؟ ہاں ہاں، وہ میری دوست ہے۔ ٹھیک ہے، چلیں گے۔ کبھی گئے نہیں طاہرہ جہاں کے گھر؟ بڑے مغرور سے لوگ ہیں۔ تزین مغرور نہیں ہے، ہم اس کے پاس جا رہے ہیں، فرخندہ نے کہا۔ دوسرے دن جب مقبول احمد نے گاڑی اختیار بیگ کی کوٹھی کے پورچ میں روکی تو تزین باہر کھڑی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں دیکھ کر مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور بڑے خلوص سے ان کا استقبال کیا۔ کسی کا انتظار کر رہی تھی؟ فرخندہ نے پوچھا۔ ہاں، تمہارا۔ لیکن میں نے تو تمہیں فون کر کے نہیں بتایا۔ ارے اس سے کیا ہوتا ہے، دل کی آواز فون کی محتاج نہیں ہوتی۔ تزین انہیں لے کر ڈرائنگ روم کے بجائے اپنے کمرے کی طرف چل پڑیں۔ دور سے طاہرہ جہاں نے ان دونوں کو دیکھا اور ان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ طاہرہ جہاں کیا کر سکتی تھیں، دل محسوس ہو کر رہ گیا۔ ادھر تزین مہمانوں کے آنے سے بے حد خوش تھیں۔ اس نے مقبول احمد اور فرخندہ سے خیریت پوچھی۔ فرخندہ نے کہا، میں نے اپنا وعدہ پورا کیا ہے تزین، اب انشاءاللہ آپ کے پاس آتی رہوں گی۔ ضرور، کیوں نہیں، سب خیریت ہے نا؟ بالکل۔ کیوں، کیا میں تمہیں ٹھیک نظر نہیں آ رہی؟ تزین نے مسکرا کر کہا۔ ہاں ہاں، کیوں نہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، فرخندہ نے خلوص سے کہا۔ خواتین، میں آپ کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہتا، اس لیے مجھے اجازت دی جائے اور یہ فرما دیجئے کہ محترمہ فرخندہ کی واپسی کب ہوگی تاکہ فدوی حاضر ہو جائے۔ مقبول احمد نے کس قدر شگفتگی سے کہا۔
آپ چائے پی کر جائیے، اس کے بعد آپ کو ہمارے ساتھ کھانا بھی کھانا ہوگا۔ اصولی طور پر مجھے کہنا چاہیے کہ ارے نہیں، کھانے کی کیا ضرورت ہے، مگر مجھے یہ جملہ بڑا احمقانہ لگتا ہے، کیونکہ کھانا تو سب سے بڑی ضرورت ہے۔ البتہ اس وقت چائے یا کسی مشروب کی حاجت نہیں، کیونکہ نا وقت ہوگا، معذرت قبول کی جائے۔ چلیے ٹھیک ہے، کھانے پر آپ کا انتظار کیا جائے گا۔ مقبول احمد کے جانے کے بعد فرخندہ نے کہا، تزین کیا میں طاہرہ آنٹی کو سلام کرنے جاؤں؟ نہیں، وہ تمہاری آمد سے خوش نہیں ہوں گی، تزین نے کہا۔ ہائے تزین، کیا ساس بن کر ہم لوگ بھی انہی جیسے ہو جائیں گے؟ فرخندہ نے کہا، اور تزین پھیکے سے انداز میں مسکرا دی۔ پھر فرخندہ نے سنجیدہ ہو کر کہا، تزین ہماری ساس صاحبہ نے ایک اختراع کی ہے، میرے منہ میں خاک۔ اطلاع یہ ہے کہ دانش دوسری شادی کر رہے ہیں۔ تمہارے منہ میں خاک کیوں؟ ہاں، دانش دوسری شادی خاندان کی ایک لڑکی مائرہ سے کر رہے ہیں۔ تزین آپ یہ شادی ہونے دیں گی؟ ہاں، تزین نے بے نیازی سے کہا۔ کیوں؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔ بھئی ایک شخص کچھ کر رہا ہے، میں اس میں ٹانگ کیوں اڑاؤں؟ ارے کیسی باتیں کر رہی ہو تزین، آپ سوکن برداشت کر لیں گی؟ بیچاری لڑکی یقیناً سب کچھ جان کر شادی کر رہی ہوگی، میں تو اس کی خوشی کے لیے دعا کروں گی، تزین نے کہا۔ فرخندہ تعجب سے اسے دیکھنے لگی، پھر گہری سانس لے کر بولی، پتہ نہیں آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں؟ چھوڑو فرخندہ، اپنی سناؤ، بہت سی باتیں ہیں سنانے کے لیے، فرخندہ نے کہا۔ پھر اس نے دیدار خالہ کی شامت وغیرہ کے بارے میں تفصیل سے بتایا، اور تزین پھر خوب ہنسی۔ کھانے کے لیے تزین نے رشیدہ اور فاطمہ کو ہدایت کی اور کرخت لہجے میں کہا، جو کہا گیا ہے تمہیں وہی کرنا ہے، کوئی مداخلت ہو تو مجھے فوراً بتانا۔ اشارہ طاہرہ جہاں کی طرف تھا۔ مقبول احمد بھی کھانے میں شریک ہوا، اور پھر یہ دونوں رخصت ہو گئے۔ ادھر جادو کو سجاد ہی کے کوارٹر میں رکھا گیا۔ سب کچھ یہی بتایا گیا کہ وہ نیا ڈرائیور ہے۔ محفوظ کو سمجھا دیا گیا تھا کہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ چوکیدار کا مسئلہ ابھی تک کھٹائی میں پڑا ہوا تھا۔ بہرحال اب چوکیدار کی ذمہ داری بھی گھر کے دوسرے ملازم سنبھالے ہوئے تھے۔ البتہ جادو نے طاہرہ جہاں سے کہا تھا کہ بیگم صاحب، شاہ جی کی ہدایت ہے کہ میرے ساتھ کوئی خصوصی سلوک نہ کیا جائے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو، مجھے شاہ جی کی ہدایت کے مطابق کام کرنا ہے۔ طاہرہ جہاں نے ٹھنڈی سانس لے کر گردن ہلا دی۔ طاہرہ جہاں نہ جانے کیوں کچھ مایوس سی ہو گئی تھی۔ البتہ ان کے لیے اس سے زیادہ خوشی کا مقام اور کوئی نہیں تھا کہ مائرہ اس گھر میں بہو بن کر آ جائیں گی۔ جائیداد وغیرہ کے سلسلے میں انہوں نے ہاشم خان کی بات مان لی تھی، اور ہاشم خان سارے کام خاموشی سے ساتھ کر رہا تھا۔ اسے کسی قسم کی کوئی دشواری کا سامنا نہیں تھا، کیونکہ خود بیرسٹر تھا اور اپنا کام صحیح طریقے سے کرنا جانتا تھا۔ البتہ دانش جب تزین کے ساتھ کمرے میں ہوتا اور تزین کی جانب متوجہ نہ ہوتی تو وہ اس کی صورت دیکھتا رہتا۔ مائرہ اسے بہت اچھی لگی تھی، مگر حقیقت یہ تھی کہ تزین کے مقابلے میں وہ کچھ بھی نہیں تھی۔ جب اسے تزین کا دوسرا روپ یاد آتا تو اس کے بدن کے مسامات پسینہ چھوڑنے لگتے۔ ابھی تک وہ مشکلوں میں مبتلا تھا اور سوچتا رہتا تھا کہ تزین کب اور کس وقت اپنا اصل روپ دکھائے گی۔ بہت سے خوفناک خیالات اس کے دماغ میں آتے رہتے تھے۔ وہ دیکھ چکا تھا کہ ہوٹل میں اس نے جس لڑکی کو مدعو کیا تھا وہ اسے تزین کی شکل میں نظر آئی تھی، اور ہنگامہ ہو گیا تھا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تزین نے کوئی گہری چال سوچی ہو، مائرہ سے نکاح ہو جائے جس کی اجازت تزین نے اسے بآسانی دے دی تھی، اور جب وہ حجلۂ عروسی میں مائرہ کا گھونگھٹ اٹھائے تو اسے وہ بھی ایک خوفناک ڈھانچے کی شکل میں نظر آئے۔ اس وقت کیا ہوگا؟ کیا مجھے اپنے ذہن پر قابو رکھنا چاہیے؟ مائرہ جس شکل میں بھی سامنے آئے اسے قبول کر لینا چاہیے؟ کیا میرے اعصاب اس حد تک میرا ساتھ دے سکتے ہیں؟ یہاں آ کر اس کے سوچنے سمجھنے کی قوتیں جواب دے جاتی تھیں۔ اگر ایسا ہوا بھی تو میرے سامنے تزین ہوگی یا مائرہ، یہ فیصلہ کرنا ایک مشکل کام تھا، لیکن بات وہی تھی۔ حالات سے اس قدر دل برداشتہ ہو گیا تھا کہ سوچتا تھا کہ اب جو کچھ بھی ہو پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ مائرہ کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کم از کم وہ یا ہاشم خان یہ بات نہیں کہیں گے کہ میں نے مائرہ کو صورتحال سے آگاہ نہیں کیا تھا۔ ادھر جادو اپنے کام میں مصروف تھا اور اس طاق میں لگا رہتا تھا کہ کب تزین کی صورت نظر آئے۔ پہلی بار اس نے تزین کو کوٹھی کے مین گیٹ سے باہر آتے ہوئے دیکھا اور دیکھتا ہی رہ گیا۔ تزین نہ جانے اس وقت کس موڈ میں تھی۔ وہ کوٹھی کے لان پر چہل قدمی کرنے لگی۔ جادو کے لیے اس سے سنہری موقع اور کوئی نہیں تھا۔ اس نے اپنے اعلیٰ درجے کے موبائل فون سے تزین کی تصویریں بنانا شروع کر دیں۔ درخت کے پاس پھولوں کے کنج میں پھول توڑ کر بالوں میں لگاتے ہوئے اس نے 1 درجن کے قریب تصاویر بنائیں، اور خوش ہوا کہ شاہ جی نے اسے جس کام سے بھیجا ہے وہ اس میں پہلے ہی مرحلے میں کامیاب ہو گیا ہے، مگر ابھی جلد بازی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ بابر شاہ نے اسے ہدایت کی تھی کہ مختلف موقعوں پر تزین کی تصویریں بنانی ہیں۔ وہ موقع کی طاق میں لگا رہا۔ ایک دن اس نے پھر تزین کو باہر آتے ہوئے دیکھا۔ اس وقت وہ ایک خوبصورت لباس میں تھی اور بہت حسین نظر آ رہی تھی۔ قرب و جوار میں دور دور تک کوئی موجود نہیں تھا۔
جادو ایک جگہ چھپ گیا۔ اس نے تزین کی 2-3 تصویریں بنائیں۔ تزین ٹہلتی ہوئی پھولوں کے ایک کنج کے پیچھے چلے گئی تو جادو گردن اٹھا کر اسے تلاش کرنے لگا۔ ابھی وہ اس کام میں مصروف تھا کہ اچانک ہی اسے اپنے عقب سے کچھ آہٹیں سنائی دیں۔ اس نے پلٹ کر دیکھا تو تزین اس کے پیچھے کھڑی تھی۔ جادو کے تو حواس جواب دے گئے۔ تزین اسے دیکھ کر ہنس پڑی اور جادو گرتے گرتے بچا۔ نئے ڈرائیور ہو تم؟ تزین نے سوال کیا۔ جادو نے جلدی سے سیدھے ہو کر سلام کیا۔ جی چھوٹی مالکن، نیا ڈرائیور ہوں۔ سنو، تم ڈرائیور ہو یا نہیں مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، لیکن میرے راستے میں نہ آنا ورنہ مشکل کا شکار ہو جاؤ گے۔ یہ کہہ کر وہ واپسی کے لیے پلٹ پڑی اور جادو سر کھجانے لگا۔ بڑا عجیب سا احساس ہوا تھا اسے۔ کیا تزین نے اسے تصویریں بناتے ہوئے دیکھ لیا تھا؟ اور اگر دیکھ لیا تو وہ کیا سمجھی ہے؟ بہت دیر تک وہ یہ سوچتا رہا، لیکن اس بات اس کی سمجھ میں نہیں آئی۔ اسے بابر شاہ کی ہدایت تھی کہ حالات کچھ بھی ہوں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، اپنی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ اس دن بھی بس وہ ایسے ہی اندرونی حصے کی جانب جا نکلا تھا۔ اسے اپنا کام کرنا تھا۔ تزین کے کمرے کے بارے میں اسے رشیدہ اس کی رازدار تھی اور طاہرہ جہاں کے لیے کام کرتی تھی۔ اس نے جادو کو تمام تفصیلات بتائی تھیں۔ جادو تزین کے کمرے کے سامنے سے گزرا اور ایک ایسی جگہ سے کمرے کے اندر جھانکا جہاں سے کمرے کا منظر صاف نظر آتا تھا۔ تزین آرام سے بیٹھی ہوئی ایک کتاب پڑھ رہی تھی۔ جادو نے یہاں بھی اس کی کچھ تصاویر بنائیں اور پھر آگے بڑھ گیا۔ تیسرے دن بابر شاہ کا فون آیا۔ ہاں جادو، تمہیں 3 دن ہو گئے، میں نے جان بوجھ کر تم سے رابطہ نہیں کیا تھا۔ میں 3 دن کی مکمل رپورٹ چاہتا ہوں۔ شاہ جی کے حکم کے مطابق کام ہو رہا ہے، مگر وہ تو بڑی عجیب چیز ہے جی، میری سمجھ میں ابھی تک نہیں آئی۔ میں نے تمہیں اسے سمجھنے کے لیے وہاں نہیں بھیجا، جو کچھ تم نے اب تک کیا ہے وہ بتاؤ۔ شاہ جی، میں نے اس کی بے شمار تصویریں بنا لی ہیں، آپ حکم کریں تو میں آپ کو سینڈ کر دوں۔ ہاں، تمہیں یہی کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اور کون سی حیرت انگیز بات تم نے دیکھی ہے؟ شاہ جی، اور تو کوئی حیرت انگیز بات نہیں دیکھی، مگر مجھے نہ جانے کیوں اس بات کا شبہ ہوتا ہے کہ وہ میری طرف سے کچھ ہوشیار ہو گئی ہے۔ کیسے شبہ ہوتا ہے؟ بابر شاہ نے پوچھا اور جادو نے اپنے ساتھ پیش آنے والے واقعے کے بارے میں بابر شاہ کو تفصیل بتائی۔ بابر شاہ کسی سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ اس نے کہا، پھر بھی تم اپنا کام جاری رکھو۔ اس کے بعد تو اس نے تم سے ملاقات کرنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں شاہ جی، کہیں جانے کے لیے بھی نہیں کہا۔ شاہ جی، وہ اپنے کمرے سے بہت ہی کم نکلتی ہیں۔ یہاں طاہرہ بیگم صاحب کے کہنے سے ایک ملازمہ مجھے اس کے بارے میں معلومات مہیا کرتی رہتی ہے۔ میں نے اس کے کمرے میں بھی جھانکا ہے۔ مصروف رہو، بلکہ کوشش کرو تم اس کے پاس جاؤ، اس سے باتیں کرو اور اس سے یہ کہو کہ چھوٹی بیگم صاحب جی، آپ گھر سے کیوں باہر نہیں نکلتی؟ ٹھیک ہے شاہ جی، میں بات کرتا ہوں۔ چلو تصویریں سینڈ کرو، بابر شاہ نے کہا اور جادو نے دوسرا موبائل فون نکال لیا، لیکن اس وقت اس کا دل دھڑکنا بھول گیا جب اسے اپنے موبائل میں تزین کی ایک بھی تصویر نہ ملی۔ وہ طرح طرح سے کوششیں کرتا رہا، یہاں تک کہ اس دن کی تصویر بھی تلاش کی جس دن اس نے اس کی تصویر کمرے میں کھینچی تھی، لیکن وہ یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا کہ موبائل فون میں صرف کتاب کی تصویر تھی جو خلا میں معلق تھی، جیسے کسی نے اپنے ہاتھوں میں پکڑا ہو۔ اس کے علاوہ اور کوئی شبیہ نہیں تھی۔ جادو کی تو گگی بند ہو گئی۔ ادھر بابر شاہ کی کرخت آواز سنائی دی، کیا ہو گیا ہے تجھے؟ کیوں تصویریں نہیں بھیج رہا؟ شاہ جی، آپ یقین کریں میری بات پر، میں نے وہ تصویریں اب سے 2-3 گھنٹے پہلے تک دیکھی تھیں، وہ میرے موبائل میں موجود تھیں، مگر اب وہ میرے موبائل میں نہیں ہیں۔ میں نے اس کے کمرے میں جھانکتے ہوئے اس کی تصویر بنائی تھی، اس وقت وہ بیٹھی کتاب پڑھ رہی تھی۔ کتاب کی تصویر موجود ہے، میں آپ کو سینڈ کرتا ہوں، مگر وہ موجود نہیں ہے۔ بابر شاہ چند لمحات کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر جادو کو اس کی آواز سنائی دی، جو کچھ تو کر رہا ہے بالکل ٹھیک ہے، اب تو اس سے گھلنے ملنے کی کوشش کر، وہ جب بھی باہر نظر آئے اس کے پاس پہنچ جانا، اس سے باتیں کرنا۔ جی ٹھیک ہے شاہ جی، مگر تصویریں؟ کیا بکواس کر رہا ہے؟ جو میں نے کہا وہ کر اور فون بند کر دے، بابر شاہ نے غرائی ہوئی آواز میں کہا، اور جادو نے جلدی سے فون بند کر دیا۔ وہ عجیب سی الجھن کا شکار ہو گیا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ لمبے عرصے سے وہ بابر شاہ کے ساتھ کام کر رہا تھا۔ بابر شاہ کی پر اسرار شخصیت اس کے لیے طلسمی حیثیت رکھتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے اس نے بابر شاہ کا عقیدت مند دیکھا تھا، ان کے کام بھی ہو جاتے تھے۔ جادو کو اتنا کچھ مل جاتا تھا کہ وہ کسی طور بابر شاہ سے الگ ہونے کے بارے میں نہیں سوچ سکتا تھا۔ بہرحال اس نے بابر شاہ کی ہدایت کے مطابق کام شروع کر دیا۔ شام کے 4 بجے تھے۔ تزین ایک خوبصورت لباس میں ملبوس نکلی تھی۔ جادو ہمت کر کے اس کے پاس سامنے پہنچ گیا۔ سلام چھوٹی بیگم صاحب۔ تزین نے اسے دیکھا، خاموشی سے اسے دیکھتی رہی اور نہ جانے کیوں جادو کو اپنے دل پر ایک ہلکے سے بوجھ کا احساس ہوا۔ چھوٹی بیگم صاحب، آپ کا غلام ہوں جی۔ میں محفوظ بھائی سے معلوم ہوا تھا کہ آپ میری جگہ، پہلے ڈرائیور سجاد میری جگہ کام کرتا تھا اور وہ نوکری چھوڑ کر بھاگ گیا، اس کی جگہ مجھے رکھا گیا ہے۔
ہاں پھر تزین نے سوال کیا۔ بیگم صاحب میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے ساتھ آپ ابھی تک کہیں نہیں گئیں۔ ہاں یہ تو ہے، کیا تم میرے ساتھ کہیں جانا چاہتے ہو؟ نہیں چھوٹی بیگم صاحب، میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ آپ کے قدموں میں رہوں، آپ میرے اوپر مہربانی کی نگاہ رکھیں۔ کیوں، باقی لوگ تمہارے اوپر مہربان نہیں؟ میرا یہ مطلب نہیں بیگم صاحب۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، گاڑی نکالو، تزین نے غیر متوقع طور پہ کہا، اور جادو ہکا بکا رہ گیا۔ ایک لمحے تک تو اس نے توقف کیا، اسے امید نہیں تھی کہ وہ فوراً اس کے ساتھ کہیں جانے کے لیے تیار ہو جائے گی۔ کیوں، کیا ہوا؟ میں نے کہا نا تم سے گاڑی نکالو، تزین بولی۔ جادو بھاگتا ہوا اس کی جانب چلا گیا، جو تزین کے لیے اس کار کی جانب چلا گیا جو تزین کے لیے مخصوص تھی۔ وہ گاڑی اسٹارٹ کر کے تزین کے پاس لے آیا اور تزین دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گئی۔ جادو نے گاڑی عمارت سے باہر نکال لی اور پھر بولا، کہاں چلوں چھوٹی بیگم صاحب؟ جہاں تمہارا دل چاہے ڈرائیور۔ تم نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ کہیں باہر نہیں نکلی، اب نکل آئی ہوں تو اب تم اپنی مرضی سے جہاں مجھے چاہو گھما لاؤ۔ جادو کا دل چاہا کہ وہ اسے سیدھا لے کر بابر شاہ کے آسانے پر پہنچ جائے، لیکن یہ کچھ ذرا زیادہ ہو جاتا۔ بابر شاہ کی طرف سے کوئی ایسی ہدایت نہیں تھی، چنانچہ وہ چل پڑا۔ سفر کرتے ہوئے سوچ رہا تھا کہ اتنی اچھی بیگم صاحب بھلا کیا کوئی غلط شخصیت ہو سکتی ہیں؟ کتنا نرم رویہ اور انکار کتنی خوبصورت اور پیاری ہیں یہ، لیکن تصویروں کے معاملے میں جو کچھ ہوا وہ ابھی تک اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ کافی دیر تک چلتا رہا، پھر اس نے عقب نما آئینے میں پیچھے بیٹھی تزین کو دیکھا، اور یہ دیکھ کر اس کا ہاتھ سٹیئرنگ پر بہک گیا کہ تزین پچھلی سیٹ پر موجود نہیں تھی۔ جادو نے سٹیئرنگ سنبھالا اور کار سڑک کے ایک طرف روک دی۔ پھر وہ پریشان نگاہوں سے پیچھے دیکھنے لگا، لیکن پچھلی سیٹ پر تو کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ وہ دنگ رہ گیا۔ یہ تصویروں ہی کی طرح ہوا تھا، جس طرح موبائل سے تصویریں غائب ہو گئی تھیں، اسی طرح اس وقت خود بیگم صاحبہ کار کی پچھلی سیٹ سے غائب ہو گئی تھیں۔ کچھ لمحے پہلے ہی تو اس نے ان سے بات کی تھی، اور اس دوران گاڑی کسی جگہ ہلکی ہوئی تھی، نہ کسی اشارے پر رکی تھی۔ جادو چند لمحے اپنی جگہ بیٹھا خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتا رہا، پھر اس نے کار دوبارہ وہاں سے آگے بڑھا دی۔ ابھی کوئی آدھا کلومیٹر کا سفر بھی نہیں کیا ہوگا کہ اچانک گاڑی میں دھواں بھر گیا، گاڑا گاڑا سفید دھواں جو پچھلی سیٹوں تک ہی محدود تھا۔ جادو کے حلق سے ایک بے تکی سی آواز نکل گئی۔ اس نے دوبارہ گاڑی کو بریک لگائے اور اس خوف سے نیچے اتر آیا کہ کہیں گاڑی میں آگ نہ لگ گئی ہو، لیکن گاڑی میں کہیں آگ نہیں لگی تھی۔ دھواں آہستہ آہستہ کھلے ہوئے حصوں سے باہر نکل رہا تھا، اور چند لمحوں کے بعد وہ تحلیل ہو گیا۔ اب تو جادو کے بدن پر کپکپاہٹ سی طاری ہو گئی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ گاڑی یہیں سڑک کے کنارے چھوڑ کر بھاگ جائے، لیکن یہ بھی غلط تھا۔ بابر شاہ سے بات کیے بغیر اسے یہ جگہ نہیں چھوڑنی تھی۔ خدا خدا کر کے اس نے اپنے اعصاب پر قابو پایا، اور پھر گاڑی میں بیٹھ کر اس گھر واپس کے لیے موڑ دیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اسے ایک انتہائی خوشگوار خوشبو کا احساس ہوا۔ یہ خوشبو اس کے ساتھ سفر کرتی رہی۔ بامشکل تمام وہ دل و دماغ پر قابو پائے، ورنہ راستے میں کسی بھی جگہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا۔ گاڑی اس نے لا کر اپنی جگہ کھڑی کی تو اچانک ہی پچھلا دروازہ کھولا، اور تزین مسکراتی ہوئی نیچے اتر آئی۔ جادو نے ایک بار پھر پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تزین مسکرا رہی تھی۔ وہ ایک قدم آگے بڑھی اور بولی، بس اتنی ہی دور گھمانے لے گئے تھے؟ میری بات سنو، بابر شاہ سے میرا سلام کہہ دینا، اور ان سے کہنا کہ مجھ پر وقت ضائع نہ کریں۔ ان سے کہنا کہ میں کچھ نہیں ہوں، میں ان کے کسی کام کی ہوں، نہ اس ہندو بیوقوف سادھو کے کسی کام کی ہوں۔ مجھے تنگ نہ کریں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں انہیں نقصان پہنچانے پر اتر آؤں۔ کیا سمجھے؟ میرا یہ پیغام انہیں دے دینا۔ اس کی آواز اتنی خوبصورت تھی، جادو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ پھر وہ وہاں سے آگے بڑھی اور عمارت کے اندرونی حصے کی جانب چل پڑی۔ جادو اپنی جگہ کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی چال بھی عام نہیں تھی، وہ زمین سے اونچی چل رہی تھی، اس کے پاؤں زمین پر نہیں پڑ رہے تھے، اور کچھ ایسی جھلمل سی ہو رہی تھی کہ سمجھ میں نہ آئے۔ کچھ لمحوں کے بعد وہ اندرونی عمارت میں داخل ہو گئی۔ ادھر مرزا اختیار بیگ کا وکیل اور قانونی مشیر ان کے دفتر میں آ کر ان سے ملا۔ وہ اپنے ساتھ کئی فائلیں لے کر آیا تھا۔ مرزا اختیار بیگ نے حیران نگاہوں سے اسے دیکھا تو وکیل نے کہا، سر، آپ کی طرف سے مجھے کوئی ہدایت نہیں ملی تھی، اس لیے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ ویسے بھی میرا ذہن اس بات کو ہضم نہیں کر پا رہا، اس لیے ٹیلی فون پر رابطہ کرنے کے بجائے میں نے آپ کی خدمت میں حاضری دی ہے۔ مرزا اختیار بیگ سوالیہ نگاہوں سے وکیل صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے کہا، کیا بات ہے، آپ کی ایک بات بھی میری سمجھ میں نہیں آئی۔ معافی چاہتا ہوں، کیا آپ نے بیگم صاحبہ کے نام کی ہوئی جائیداد کسی کے نام پر منتقل کرائی ہے؟ میرا مطلب ہے بیرسٹر ہاشم خان کی بیٹی مائرہ خان کے نام۔ کیا؟ مرزا اختیار بیگ کے منہ سے بے ساختہ نکلا۔ جی سر۔
میں یہ کاغذات لایا ہوں۔ وکیل صاحب نے ایک فائل کھول کر اختیار بیگ کے سامنے رکھ دی اور مرزا صاحب حیرانی سے اس پر جھک گئے۔ ان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ یہ کاغذات اصل کاغذات کی نقل تھے؟ مرزا صاحب نے یہ جائیداد طاہرہ جہاں کو دی تھی، لیکن جو کچھ بھی تھا دانش ہی کے لیے تھا۔ ان کاغذات کی روح سے وہ سب کچھ مائرہ ہاشم خان کو منتقل کر دیا گیا تھا، اور خود دانش کی تحریر بھی ان کاغذات میں شامل تھی۔ مرزا صاحب نے خود کو سنبھال کر وکیل سے پوچھا، یہ کاغذات آپ کو ہاشم خان نے بھجوائے ہیں؟ نہیں سر، بیرسٹر صاحب نے خود مجھ سے ملاقات کر کے کچھ قانونی امور کی وضاحت کی تھی۔ جی ٹھیک ہے وکیل صاحب، گھر میں کچھ الجھنیں چل رہی ہیں، میں آپ کو اس بارے میں جلد بتاؤں گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ بہت بہتر، لیکن سر صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب نے بڑی ذہانت سے کاغذات تیار کیے ہیں اور کوئی گنجائش نہیں چھوڑی ہے۔ مجھے اندازہ ہے، میں بہت جلد آپ سے بات کروں گا۔ وکیل صاحب کے جانے کے بعد مرزا اختیار بیگ اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ غصے کی شدت سے ان کا جسم کانپ رہا تھا۔ اسی عالم میں وہ گھر پہنچے۔ طاہرہ جہاں اور دانش اس وقت بھی ساتھ بیٹھے کسی اہم موضوع پر بات کر رہے تھے۔ مرزا صاحب کو اس عالم میں دیکھ کر وہ چونک پڑے۔ تمہیں شرم نہیں آتی طاہرہ جہاں؟ کچھ غیرت ہے تمہارے ضمیر میں؟ اندازہ ہے تمہیں اپنے ماضی کا؟ کیا لے کر تم میرے گھر آئی تھی اور کیا حیثیت تھی تمہاری؟ میری دی ہوئی جائیداد کو تم نے اتنا بے حقیقت سمجھ لیا کہ جہاں چاہو اسے لگا دو۔ میں زندہ ہوں طاہرہ جہاں، جو کچھ میں نے تمہیں دیا ہے تم سے واپس بھی لے سکتا ہوں، پائی پائی کے وہ محتاج کر کے تمہیں سڑکوں پر بھیک منگوا سکتا ہوں۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ طاہرہ جہاں اور دانش سرد نگاہوں سے مرزا صاحب کو دیکھ رہے تھے۔ مرزا صاحب خاموش ہوئے تو طاہرہ جہاں نے سپاٹ لہجے میں کہا، اور کچھ مرزا صاحب، کچھ اور فرمائیں گے آپ؟ ہاں، پوچھنا چاہتا ہوں کہ بیرسٹر صاحب نے کون سی جادوگری کی ہے، اپنی بیٹی کا کون سا روپ دکھایا ہے کہ آپ ان دونوں پر لٹو ہو گئے؟ آپ ہمیں سڑکوں پر لانا چاہتے ہیں پاپا؟ ٹھیک ہے، ہم سڑکوں پر چلے جاتے ہیں۔ اور کوئی حکم؟ دانش نے سرد لہجے میں کہا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں بیٹے کہ بیرسٹر صاحب نے یہ سازش خود تیار کی ہے یا تم لوگ بھی اس میں شریک ہو؟ بیرسٹر صاحب کو تو میں وہ مزہ چکھا سکتا ہوں کہ اپنی ساری زندگی حماقت پر روئیں گے۔ لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ جو شخص دولت کما سکتا ہے اس کی حفاظت بھی کرنا جانتا ہے۔ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں پاپا، میں اعتراف کرتا ہوں کہ تزئین کے معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی پاپا، وہ میرے لیے سزائے موت ہے۔ آپ چاہیں تو آپ یہ سزا مجھے دے دیں۔ ہاشم خان کی اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنی مرضی سے یہ سب کر سکتے، ہم ہی نے انہیں پیشکش کر دی تھی۔ پاپا ہو سکے تو ہمیں معاف کر دیں، آپ حکم دیں گے تو ہم آپ کی کوٹھی سے نکل جائیں گے، ایسے ہی نکل جائیں گے، مر جائیں گے، ہم اس کوٹھی میں مر جائیں گے۔ ارے واہ، اچھی رہی ساری زندگی خدمت گزاری کی، اس کا یہ صلہ دے رہے ہیں مرزا جی، ہمیں ہماری حیثیت یاد دلا رہے ہیں۔ لیں سب کچھ لے لیں، پھانسی چڑھا دیں ہاشم خان کو، زہر کھا لیں گے ہم دونوں۔ ہاں کہہ دیتی ہوں۔ طاہرہ جہاں چیخ چیخ کر رونے لگیں۔ اختیار بیگ غصے سے انہیں گھورتے رہے، پھر باہر نکل گئے۔ دانش ماں کو خاموش کرانے لگا اور پھر بولا، پاپا کو تو ہم سنبھال لیں گے ماما، آخر وہ میرے پاپا ہیں، کسی طرح وہ کمبخت قابو میں آ جائے، بس مجھے اسی سے خطرہ ہے۔ جو کچھ بھی ہوگا اس کا مقابلہ کریں گے بیٹا۔ میں نے تجھے ابھی تک بابر شاہ کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ دانش، اب ہم ان سے مدد مانگیں گے۔ کون بابر شاہ؟ دانش نے پوچھا تو طاہرہ جہاں نے اسے بابر شاہ کی پوری کہانی سنا دی۔ دانش یہ سن کر اچھل پڑا کہ بابر شاہ ان دونوں میں سے ایک تھا جنہیں چور سمجھا گیا تھا اور دونوں بند کمرے سے غائب بھی ہو گئے تھے۔ او میرے خدا، ماما آپ نے مجھے یہ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ بس بیٹا، میں تیری آگ میں جل رہی تھی، مگر بابر شاہ ہماری طرف سے غافل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے اپنا بندہ ہمارے پاس بھیجا ہوا ہے۔ طاہرہ جہاں نے اسے جادو کے بارے میں بتایا۔ بیچارہ سجاد چوکیدار دونوں بے قصور تھے ماما، اب کیا کریں؟ ارے دیدار خالہ تو دفان ہو گئیں، میں خود بابر شاہ سے جا کر ملتی ہوں، تو بھی میرے ساتھ چل، ساری تفصیل انہیں بتاتی ہوں اور پوچھتی ہوں کہ کچھ کریں گے بھی یا نہیں۔ ٹھیک ہے ماما، دانش نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا۔ جادو کو بادل نخواستہ طاہرہ جہاں کے ساتھ بابر شاہ کی جھونپڑی جانا پڑا۔ طاہرہ جہاں نے پہلے کچھ نہیں کہا، ورنہ جادو کم از کم فون پر شاہ جی کو بتا دیتا۔ بس طاہرہ جہاں اور دانش تیار ہو کر باہر نکلے تھے اور جادو کا اشارہ کیا اور جادو قریب آیا تو طاہرہ جہاں نے کہا، چلو۔ جی بیگم صاحب، جادو نے کہا اور جلدی سے کار کے دروازے کھول دیے، پھر کار سٹارٹ کر کے کوٹھی سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر اس نے پوچھا، کہاں چلوں بیگم صاحبہ؟ جادو بابر شاہ کے پاس چلو، طاہرہ جہاں نے کہا تو جادو اچھل پڑا۔ دانش کی موجودگی میں وہ کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، چنانچہ خاموشی سے چلتا رہا۔ بابر شاہ نے کسی خاص رد عمل کا اظہار نہیں کیا تھا۔
طاہرہ جہاں نے بڑی معذرت کرتے ہوئے کہا، دکھوں کی ماری ہوں شاہ جی، آپ کی مجرم ہوں، مگر کیا کروں، میرے پاس آپ ہی کا سہارا ہے، یہ میرا بیٹا دانش ہے۔ کوئی نئی بات ہوئی ہے طاہرہ بیگم؟ بابر شاہ نے پوچھا۔ شاہ جی تنگ آ گئی ہوں اس سے، بیٹے کی دوسری شادی کرنا چاہتی ہوں، سب کچھ طے ہو گیا ہے، پر کلیجہ کامتا ہے کہ وہ کہیں کچھ کر نہ بیٹھے، حالانکہ کم وقت ابھی تک تو بڑی نیک بنی ہوئی ہے۔ طاہرہ بیگم نے شروع سے آخر تک ساری تفصیل سنا دی۔ سب کچھ تو آپ نے کر لیا ہے طاہرہ بیگم، اب ہم سے کیا چاہتی ہیں؟ یہ شادی کرا دو شاہ جی، اسے ملیا میٹ کر دو، وہ ہمارا راستہ نہ روکے۔ خرچ کرنا ہوگا طاہرہ بیگم، جو حکم دیں گے کروں گی شاہ جی، کروں گی۔ کب تک کر رہی ہو شادی؟ میں تو کل کر دوں شاہ جی، بس ڈر لگا ہوا ہے، نکاح کر کے دلہن لے آؤں گی، ولیمہ حالات دیکھ کر کروں گی، بس یہ کام ہو جائے، اس کے بعد جان کی بازی لگا دوں گی، میری مدد کریں شاہ جی۔ ٹھیک ہے طاہرہ جہاں، بے فکر ہو کر رہو، جتنی جلدی ممکن ہو کر لو شادی، اسے ایسا ہی جھٹکا لگنا چاہیے، میں اسے سنبھال لوں گا، تم اپنا کام شروع کرو۔ بڑا مرتبہ ہے جی شاہ جی آپ کا۔ تسلی ہو گئی، جو حکم ہوگا آپ کا وہ میں پورا کر دوں گی، اب جاؤں؟ ہاں ہاں، جادو کے ذریعے رابطہ رہے گا، بابر شاہ نے کہا۔ ہاشم خان کو یہ احساس تو ہو گیا تھا کہ مرزا اختیار بیگ اس شادی سے خوش نہیں ہیں، لیکن جائیداد کی منتقلی کے مسئلے میں انہوں نے کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ یہ حیران کن بات تھی کہ طاہرہ بیگم نے نکاح کی تاریخ مانگ لی، معاملات طے ہوئے کہ پروگرام کیا رہے گا، طے ہوا کہ منصوبے کے مطابق کچھ اہم لوگوں کو شریک کر کے نکاح کیا جائے اور دلہن کو رخصت کرا کے لے آیا جائے، ولیمے کی تاریخ کے بعد میں طے کی جائے۔ مقررہ وقت پر دانش ایک خوبصورت لباس میں ملبوس ہاشم خان کے گھر پہنچ گیا۔ جادو ڈرائیور تھا، دانش کے پاؤں لرز رہے تھے، طاہرہ جہاں کا بھی رنگ سفید پڑا ہوا تھا۔ نکاح ہو گیا، طاہرہ جہاں نے دلہن کو زیورات سے ڈھک دیا، پھر مائرہ کو رخصت کرا کے گھر لے آئے۔ گھر پہنچ کر وہ لوگ اس وقت منہ پھاڑ کر رہ گئے جب وہ کمرہ جسے حجلہ عروسی کے لیے خفیہ طور پر منتخب کیا گیا تھا خوشبوؤں سے مہک رہا تھا، اسے اتنی نفاست سے آراستہ کیا گیا تھا کہ دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے۔ طاہرہ جہاں نے رشیدہ اور فاطمہ سے پوچھا، کمرہ کس نے سجایا؟ اللہ قسم بیگم صاحب ہمیں نہیں معلوم، آپ جیسے تالا لگا کر گئی تھیں ویسے ہی تالا لگا رہا۔ تزئین اپنے کمرے میں ہے؟ پتہ نہیں بیگم صاحب، ماما وہ ہمارے ساتھ چوہے بلی کا کھیل کھیل رہی ہے، مذاق اڑا رہی ہے ہمارا، دیکھنا ایک دم بم پھٹے گا، کوئی ایسا کام کرے گی جس کے بارے میں ہم قوم میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ دانش نے مردہ لہجے میں کہا، اللہ مدد کرے گا دانش، ویسے تو سب کچھ ہو گیا، اللہ پر بھروسہ کرو، ہمت کرو دانش، ہمت کرو میرے بیٹے۔ حجلہ عروسی میں دانش مرے قدموں سے داخل ہوا تھا، اسے ہر طرف تزئین کا بھوت نظر آ رہا تھا، ہر گوشے میں اسے تزئین ڈھانچے کی شکل میں دانت نکالے کھڑی نظر آ رہی تھی۔ مائرہ سیج پر دلہن بینی بیٹھی تھی، بمشکل تمام وہ اس کے قریب پہنچا اور لرزتی ہوئی آواز میں بولا، مائرہ۔ مائرہ نے اس کی آواز پر عجیب سے انداز میں چونک کر اسے دیکھا، پھر اس نے جلدی سے اپنا گھونگھٹ الٹ دیا اور حیرانی سے بولی، آپ کون ہیں؟ آپ؟ دانش کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا، ارے مائرہ! مائرہ جلدی سے مسحری سے اٹھ گئی، وہ متوحش نظروں سے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، پھر اس نے گھوٹی گھوٹی آواز میں کہا، آپ نے دروازہ کیوں بند کر دیا؟ آپ کون ہیں اور دانش کہاں ہے؟ مائرہ خدا کے لیے اگر آپ مذاق کر رہی ہیں تو اس وقت میں اس مذاق کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دانش اس بار مائرہ نے چیخ چیخ کر آوازیں دیں اور دروازے کی طرف بھاگی۔ دروازے سے باہر نکل کر وہ بری طرح چیخنے لگی، بچاؤ بچاؤ، کوئی میرے کمرے میں گھس آیا، بچاؤ مجھے، خدا کے لیے مجھے بچاؤ، خدا کے لیے مجھے بچاؤ۔ طاہرہ جہاں اپنے کمرے میں بیٹھی تسبیح پڑھ رہی تھی، ننگے پاؤں باہر دوڑ پڑی، ملازم بھی چیخو پکار کر باہر نکل آئے، مرزا اختیار بیگ بھی کمرے سے باہر آ گئے۔ مائرہ مسلسل چیخے جا رہی تھی، دانش کہاں ہے؟ کیا ہوا بیٹی؟ کیا ہو گیا دانش؟ کہاں ہو تم؟ طاہرہ جہاں بھی چیخنے لگیں، پھر وہ دوڑتی ہوئی اس کمرے میں گھس گئیں جہاں دانش پتھرایا ہوا کھڑا تھا۔ کیا ہوا دانش؟ کیا ہو گیا میرے بچے؟ ماں وار کر دیا اس نے، وار کر دیا، دانش نے کہا اور سسکیاں لے لے کر رونے لگا۔ ہوا کیا آخر؟ آؤ میرے ساتھ، آؤ مجھے بتاؤ کیا ہو گیا۔ طاہرہ جہاں دانش کا ہاتھ پکڑ کر اسے باہر کھینچ لائیں۔ باہر مائرہ ایک دیوار سے لگی کھڑی تھی اور دانش کو دیکھ کر پھر چیخی، یہی ہے ماما، یہ کون ہے؟ یہ کمرے میں گھس آیا تھا اور اس نے دروازہ اندر سے بند کر دیا تھا۔ کیا؟ طاہرہ جہاں ہکا بکا رہ گئیں، کیا کہہ رہی ہو؟ کیا یہ دانش نہیں ہے؟ بمشکل تمام انہوں نے کہا، یہ؟ مائرہ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دانش کو دیکھا، پھر طاہرہ جہاں کو گھورنے لگیں، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ دانش آپ کہاں ہیں؟ مر چکا ہوں میں، موت آ گئی ہے مجھے،
दानिश ने कहा और ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। ताहिरा जहाँ बेटे के रोने पर तड़प गईं, गुस्से से आगे बढ़ीं और मायरा के करीब पहुंचकर उसका बाजू पकड़कर ज़ोर से खींचा और दानिश के करीब ले आईं। अंधी हो गई हो क्या तुम? ये दानिश नहीं है तो और कौन है? वो गरजी। अंधे आप सब हैं और ये क्या साजिश है? दानिश कहाँ है? मेरा निकाह इससे नहीं दानिश से हुआ है। क्या खेल खेल रहे हैं आप लोग और क्या चाहते हैं? मायरा हुर्रा कर बोली। मिर्ज़ा इख्तियार बेग एक तरफ बिल्कुल खामोश खड़े ये तमाशा देख रहे थे। मायरा ने फिर इधर उधर देखा और चीख कर बोली, मेरे घर वालों को बुला दें, मैं आपकी किसी साजिश को कामयाब नहीं होने दूंगी। फिर अचानक वो दौड़ी और खाली कमरे में दाखिल होकर दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया और हलक फाड़ फाड़ कर चीखने लगी, आप लोग मेरे ख़िलाफ़ साजिश कर रहे हैं, सबके सब इस साजिश में शरीक हैं। मैं ये साजिश कामयाब नहीं होने दूंगी, समझे आप लोग? मेरा मोबाइल मुझे दे दीजिए, मुझे मेरा मोबाइल दे दें, वरना मैं दीवारों से सर टकरा कर मर जाऊंगी। उसका लहजा ऐसा था कि ताहिरा जहां काम कर रह गई। उन्होंने रशीदा से कहा, रशीदा जल्दी दुल्हन के कमरे से उसका मोबाइल ले आओ। रशीदा दौड़कर मोबाइल उठा लाई थी। मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी खामोश खड़े हुए थे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा शौक़ है आपका ताहिरा जहां बेगम, शौक़ पूरा कर लीजिए, पूरा कीजिए शौक़। वो वापस पलटे और अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गए। दानिश अब भी बच्चों की तरह रो रहा था। मैंने कहा था ना मामा, मैंने आपसे कहा था ना कि कोई ऐसा बम फटेगा कि हम सब तबाह बर्बाद हो जाएंगे। आप क्या समझती हैं ये सब कुछ बिला वजह हो रहा है? और वो फिर कामयाब हो गई है। लेकिन अचानक ही दानिश एक कमरे की जानिब दौड़ा। ये भी उसी का कमरा था। एक अलमारी के दराज से उसने पिस्तौल निकाला, उसे में मैगजीन भरा और पिस्तौल हाथ में लिए हुए तजीन के कमरे की जानिब दौड़ा। ताहिरा जहां ने उसे पिस्तौल लेकर दौड़ते हुए देख लिया। वो हलक फाड़ कर चीखी, दानिश रुक जाओ, दानिश रुक जाओ, अरे कोई इसे रोको। मगर दानिश दौड़ता हुआ तजीन के कमरे में दाखिल हो गया। उसने खूनी निगाहों से बिस्तर पर लेटी हुई तजीन को देखा, जो एक चादर ओढ़े गहरी नींद सो रही थी। दानिश ने पलट कर दरवाज़ा बंद किया। वो तजीन के पास पहुंचा और उसने उसके ऊपर से चादर हटा दी। शब ख्वाबी के लिबास में तजीन का हसीन चेहरा उसकी निगाहों के सामने था। उसके खूबसूरत बाल बिखरे हुए थे और आंखों में नींद का खुमार था। वो दानिश को देखकर मुस्कुरा दी। मुबारक हो दानिश, शादी हो गई तुम्हारी, मुबारक हो, बहुत मुबारक हो। मैं आज तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा तजीन, मैं आज तेरा फ़ैसला करके ही रहूँगा। बता दो मुझे क्यों नहीं पहचान रही, क्यों वो मुझे नहीं पहचान रही? क्या किया है तूने? ये तो मुझे मालूम था कि तू बिला वजह खामोश नहीं बैठी हुई, कुछ भी कर सकती है, तू बदरू है, तू कुछ भी कर सकती है। जवाब में तजीन के होंठों पर मधम सी मुस्कुराहट फैल गई। मैंने उसकी आंखों के लेंस बदल दिए हैं। उसे ये सब कुछ नहीं करना चाहिए था। उसे मालूम था कि तुम शादीशुदा हो दानिश, तुम्हारी बीवी मौजूद है। बड़े बुरे हैं इस दुनिया में रहने वाले, दूसरों के बारे में कुछ नहीं सोचते। बहुत एतमाद है ना उसे अपने आप पर। अरे कैसे हो तुम सबके सब? अजीज़ा बेगम ने बेचारी फरखंदा की ज़िंदगी बर्बाद करके रख दी थी। शौहर छीन लिया उन्होंने एक बीवी से, और उमायरा ने बड़ी जहानत का सबूत देते हुए तुमसे शादी कर ली। जब मैं मौजूद थी उसे मेरे बारे में सोचना चाहिए था। तज़ीन क्या किया तूने आखिर? मैंने उसकी आंखों के लेंस बदल दिए। बस लोग तुम्हें दानिश की शक्ल में देखेंगे, मगर उसे तुम दूसरी शक्ल में नज़र आओगे। सुनो दानिश, तलाक दे दो उसे तलाक दे दो। इसके अलावा और कोई बात नहीं हो सकती। मैं पहले तुझे क्यों ना इस दुनिया से जहन्नम रसीद कर दूं, जहन्नम रसीद कर दो तलखी से बोली। और दानिश ने दीवानगी के आलम में उस पर फायर करना शुरू कर दिए। पूरा मैगजीन खाली कर दिया उसने तजीन पर, और वो उसे हकारत अमेज़ नज़रों से देखने लगी। बाहर सब आकर खड़े हुए थे, बुरी तरह चीख पुकार कर रहे थे। मिर्ज़ा इख्तियार बेग भी बाहर निकल आए थे। आखिर में दानिश ने पिस्तौल तजीन पर खींच मारा और तजीन उसे रहम अंगेज़ निगाहों से देख रही थी। फिर हंसकर बोली, बस जाओ दानिश, तुम्हारी निजात इसी में है कि उसे तलाक दे दो। जाओ, बाहर जाओ। बाहर सब लोग चीख रहे थे, दरवाजे को धक्के लगा रहे थे, यहाँ तक कि मुलाजमों ने भरपूर कोशिश करके दरवाज़ा तोड़ दिया। सबके सब बड़ा मार कर अंदर घुस आए। मिर्ज़ा इख्तियार बेग बुरी तरह दौड़ते हुए तजीन के पास पहुंचे थे। तजीन उठकर बैठ गई और बोली, क्या हुआ पापा, क्या बात है? तुम ठीक हो ना तजीन? हाँ मैं ठीक हूँ पापा। वो ठीक है, मैं ठीक नहीं हूँ, दानिश ने कहा और अपने गिरेबान में हाथ डालकर गिरेबान फाड़ दिया। फिर वो अपने बाल नोचने लगा और ताहिरा जहां मुलाजमों की मदद से उसे बाहर घसीट कर ले गई। मिर्ज़ा इख्तियार बेग
तज़ीन को देख रहे थे। फिर उन्होंने इधर उधर देखा और बोले, उसने तुम पर गोलियां चलाई थीं? हाँ पापा, मैं तो डर रही थी कहीं उनका निशाना सही ना साबित हो जाए। हम इस घर में नहीं रहेंगे तज़ीन बेटा, हम अब इस घर में नहीं रहेंगे। अब तुम्हें मेरा कहना मानना पड़ेगा। मेरे पास कई घर हैं, मैं कहीं भी रख लूँगा मैं तुम्हें, और उसके बाद हम मुल्क से बाहर निकल चलेंगे। तुम अपना ख्याल रखना तज़ीन, मैं इसे देखता हूँ। मिर्ज़ा इख्तियार बेग ने कहा और बाहर निकल गए। मायरा को इसका फ़ोन दे दिया गया था। उसने हाशिम खान को फ़ोन किया। जिस अंदाज में उसने हाशिम खान से बात की थी, उनके हाथों के तोते उड़ गए थे। फिर नुसरत बेगम, हाशिम खान, एक दो अफराद के साथ मिर्ज़ा इख्तियार बेग के घर पहुँचे। दरवाज़ा खुलवाया गया। मायरा रोती हुई हाशिम खान से लिपट गई। धोखा हुआ है पापा, बहुत बड़ा धोखा। इन लोगों ने मेरे साथ पता नहीं क्यों, न जाने कौन है ये लोग इसे दानिश कह रहे हैं और मेरे सर मंडना चाहते हैं। पापा, वो दानिश नहीं है, वो हरगिज़ दानिश नहीं है। वाह हाशिम खान साहब, आप तो बड़े एक बाकमाल आदमी हैं। बेचारी ताहिरा जहां और दानिश को बेवकूफ़ बनाकर आपने एक पागल लड़की हमारे सर मंड दी और खूब दौलत कमा ली। ले जाइए इसे, मैं इसे एक लम्हे अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। ले जाइए आप इसे। बात क्या है मिर्ज़ा साहब, क्या आपके यहाँ बहुओं के साथ यही सलूक किया जाता है? चले जाइए यहाँ से, कहीं मैं आपके साथ कोई बहुत बुरा सलूक ना कर डालूं। हाशिम खान बेटी को लेकर चले गए। वहाँ मायरा ने अपने साथ बीतने वाली कहानी सुनाई और सब हैरान रह गए। उधर ताहिरा जहाँ पर गशी के दौरे पड़ रहे थे, मिर्ज़ा इख्तियार बेग तज़ीन को ज़बरदस्ती साथ लेकर घर से बाहर चले गए थे। ताहिरा जहाँ ने जादू से कहा, जादू, शाहजी को हमारे ऊपर पड़ने वाली आफताब बताओ इन्हें कि किस तरह उस चुड़ैल ने हमें बर्बाद कर दिया है। शाहजी से कहो कि हमारी मदद करें, हमें उनकी मदद की बड़ी ज़रूरत है। मैं शाहजी को फ़ोन करता हूँ बेगम साहिबा, जादू ने कहा, और फिर उसने सारा आंखों देखा हाल बाबर शाह को बता दिया। बाबर शाह ने ताहिरा जहाँ से कहा, मैं कुछ समझ रहा हूँ ताहिरा जहाँ बेगम कि वो क्या है। आपको एक बार फिर मेरी मदद करना पड़ेगी। मैं आपके पास आ रहा हूँ, मुझे हाज़रात करना होगा। मैं देखूँगा कि वो कौन है, क्या है, लेकिन ये आपके घर में ही हो सकता है। मेरे घर में? हाँ, आपके घर में किसी भी मुनासिब जगह मैं अपना काम करूँगा। आज रात भर में आपके घर में रहकर मैं ये अमल करूँगा और उसके बाद मैं देखूँगा कि मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए। शाहजी, मैं हर ख़तरा मोल लेने को तैयार हूँ, आप आ जाइए। अब तो पानी सर से ऊंचा हो चुका है, हम डूब रहे हैं, वैसे ही डूब रहे हैं और डूब जाएंगे, ताहिरा जहाँ ने कहा। उधर ये कार्रवाई हो रही थी और उधर हाशिम खान अपने मामला तय कर रहा था। उसने ताहिरा जहाँ से कहा कि आज रात दानिश को उसके घर भेज दिया जाए और वो उनके घर पर रहेगा और वो सूरत हाल का जायज़ा लेंगे। ताहिरा जहाँ को भी ये सब कुछ गनीमत महसूस हुआ था। दानिश को समझा बुझा कर ससुराल भेज दिया गया, लेकिन बात वही की वही रही। मायरा उसे देखकर उछल पड़ी। आप लोगों को क्या हो गया है? आखिर ये दानिश नहीं है, मैं एक लम्हा इसके साथ नहीं रह सकती। दानिश कहाँ है? वो कहाँ चला गया मुझे नहीं मालूम, और ये कौन है मैं नहीं जानती। तुझे क्या हो गया है मायरा, तुझे क्या हो गया है? मैं उसे ख़त्म कर दूंगी, ये दानिश नहीं है, मायरा ने कहा और दानिश पर झपट पड़ी। उसने दानिश का मुंह नोच डाला था। दानिश बामुश्किल उसके हाथ पकड़ कर उसको पीछे किया और उसके चेहरे पर कई जगह खराशें पड़ गईं। ये वाकई पागल है, इससे पहले तो मुझे कभी इतनी पागल नहीं लगी थी ये। हाशिम खान साहब, भला इस पागल लड़की के साथ मेरा कैसे गुजारा हो सकता है? मैं इसे तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। हाशिम खान और नुसरत बेगम सख्ते में रह गए थे। दानिश की तरफ से तलाक हो चुकी थी। कई गवाह यहाँ मौजूद थे। हाशिम खान सर पकड़कर बैठ गए। दानिश घर वापस आ गया। ताहिरा जहाँ बेगम इन दिनों बेसुकून रहती थीं। जो कुछ हो रहा था वो उनकी समझ से बाहर था। दानिश का चेहरा देखने लगीं और बोलीं, वापस आ गए दानिश? हाँ मामा, मैंने मायरा को तलाक दे दी है। ताहिरा जहाँ बेगम उछल पड़ीं। वो फटी फटी निगाहों से दानिश को देख रही थीं। फिर उन्होंने वहशतज़दा लहजे में कहा, क्या कह रहे है दानिश? ये तू क्या कह रहा है? तूने वही कुछ किया जो मैंने वही कुछ किया जो मैंने सुना। हाँ मामा, मैंने मायरा को तलाक दे दी। मायरा वो नहीं है जो मैंने उसके बारे में सोचा था। पता नहीं क्या बकवास कर रहा है तू। अगर वो नहीं तो फिर कौन है? मैं नहीं जानता मामा, मुझे बिल्कुल मालूम नहीं कि वो कौन है। तू सच कह रहा है? मैं हाशिम खान को फ़ोन करके मालूम करूं? आपका जो दिल चाहे करे मामा, मैंने आपको बता दिया। दानिश, दानिश, दानिश कहाँ ले जाकर मरवाएगा तू? हमें कहाँ मरवाएगा तू? हमें दानिश? मामा, मैं एक दरख्वास्त करता हूँ,
آپ سے مجھے مجرم قرار نہ دیں. میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ماما میں آپ کو بتا نہیں سکتا. میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں ماما. خودکشی بھی کر سکتا ہوں، کرنا نہیں چاہتا. دانش اپنی جگہ سے اٹھ کر باہر نکل گیا اور طاہرہ جہاں بیگم ہکا بکا بیٹھی رہیں. اچانک ہی ان کے ذہن میں طوفان سا اٹھا. اچھی طرح جانتی تھیں کہ یہ سب کچھ کیا دھرا تزین کا ہے. غصے میں ڈوبی اپنی جگہ سے اٹھیں. سوچا کہ تزین کو جا کر کھری کھری سنائیں اور اس سے پوچھے کہ کس طرح وہ پیچھا چھوڑ سکتی ہے. تزین کے کمرے سے باتیں کرنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں. دوسری آواز اختیار بیگ صاحب کی تھی. طاہرہ جہاں بیگم نے دروازے کو ٹھوکر ماری تو دروازہ کھل گیا اور وہ آگ بگولا اندر داخل ہو گئیں. تزین اور اختیار بیگ آمنے سامنے بیٹھے باتیں کر رہے تھے. اختیار بیگ نے طنزیہ نگاہوں سے طاہرہ جہاں بیگم کو دیکھا. جی فرمائیے، کوئی نئی کہانی سنانے آئی ہیں؟ اختیار بیگ، پانی سر سے اونچا ہو چکا. میرا دل چاہتا ہے کہ اب اس کوٹھی کو آگ لگا دوں. خیر کوٹھی کو تو آگ نہیں لگا سکتی آپ، کیونکہ جہیز میں نہیں لائی تھی. میری ہی کوٹھی ہے یہ. ہاں اگر آپ چاہیں تو اپنے اوپر مٹی کا تیل چھڑ کر آگ لگا سکتی ہیں. یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں مرزا اختیار بیگ؟ میرا خیال ہے میری ہی آواز سنی ہے آپ نے. کیا اس سے پہلے آپ نے کبھی مجھ سے ایسا کہا تھا؟ کیا آپ کا یہ رویہ میرے ساتھ رہا تھا پہلے؟ آپ نے کبھی اپنے بارے میں سوچا طاہرہ جہاں بیگم؟ ایک ہی بیٹا تھا میرا، آپ نے اسے کہاں سے کہاں پہنچا دیا. میں نے پہنچا دیا؟ یہی تو افسوس کی بات ہے. کوئی بھی انسان اپنے آپ کو مجرم قرار نہیں دیتا. کوئی حل ہے آپ کے پاس؟ کوئی حل ہے مرزا اختیار بیگ؟ تزین کوئی حل ہے؟ پیچھا چھوڑ سکتی ہو ہمارا؟ اس بار طاہرہ جہاں براہ راست تزین سے مخاطب ہوئی تھیں. تزین نے مسکراتی ہوئی نگاہوں سے مرزا اختیار بیگ کو دیکھا اور بولی، پاپا نے مجھ سے کہا ہے کہ میں اپنے ذہن اور دل کو صاف رکھوں. اگر آپ لوگ کوئی بات کریں تو میں اسے خاطر میں نہ لاؤں. پاپا ہی نے تو تمہیں تباہ کر دیا ہے بی بی، ورنہ جو مٹی کا تیل اپنے اوپر چھڑک کر وہ مجھے آگ لگانے کا کہہ رہے ہیں، میرا بس چلے تو وہ تمہارے اوپر چھڑک دوں اور تمہیں آگ لگا دوں. یہی تو افسوس کی بات ہے ماما جی کہ آپ کا بس نہیں چلتا. طاہرہ جہاں بیگم، تزین کے بارے میں اگر اب آپ نے اب تک ایک لفظ بھی کہا تو میں نہیں جانتا کہ میں اب آپ کا کیا حشر کروں گا. ارے میرا جو حشر ہو چکا وہ ہو چکا. دل میں اگر کچھ ہے اور تو وہ بھی کر لے. بس کسی طرح میرے بچے کی جان بچ جائے. یہ بچ جائے اس چڑیل سے. جانتے ہیں کیا کر آیا ہے وہ؟ کیوں کیا ہوا کوئی خوشخبری ہو گئی؟ ہاں آپ کے لیے تو خوشخبری ہی ہوگی نا. طلاق دے دی ہے اس نے مائرہ کو. ارے واللہ، واقعی اتنی اچھی بات آپ کے منہ سے کیسی عجیب بات ہے. یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے میرے لیے. اتنی جلدی؟ ایک بات سن لیں آپ بھی کان کھول کر، جو کچھ بھی کروں گی آپ جارحانہ انداز میں کروں گی، سمجھے آپ؟ دوسری بات آپ سن لیجئے میرے منہ سے، تزین کے ناخن کو بھی اگر نقصان پہنچا تو طاہرہ جہاں بیگم دنیا آپ کا تماشا دیکھے گی. میں آپ کو ہلاک نہیں کروں گا، گولی نہیں ماروں گا، بلکہ آپ کی ناک کاٹوں گا، آپ کی چوٹی کاٹوں گا، آپ کا منہ کالا کروں گا اور آپ کے گھر چھوڑاؤں گا. سمجھی آپ؟ گیٹ آؤٹ. فوراً میرے کمرے سے باہر نکل جائیے. مرزا اختیار بیگ کا لہجہ انتہائی سرد اور خوفناک تھا. طاہرہ جہاں بیگم نے گھور کر انہیں دیکھا اور غصے سے باہر نکل گئیں. مرزا اختیار بیگ تھوڑی دیر تک اپنے ذہن کو قابو میں کرنے کی کوشش کرتے رہے. پھر انہوں نے تزین سے کہا، بیٹے میں نے تم سے کہہ دیا نا کہ میں تمہیں ان لوگوں کے درمیان نہیں رکھوں گا. تھوڑا سا وقت دے دو مجھے، ہم لوگ دنیا کی سیر پر نکلیں گے. ضروری تو نہیں کہ وہی بغیرت تمہارے ساتھ ہوتا. باپ بیٹی مل کر بھی دنیا دیکھ سکتے ہیں. جواب میں تزین ہلکا سا ہنس پڑی اور پھر بولی، پاپا آپ اتنے پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ آخر آپ کی بیٹی ہوں، آپ کے ساتھ دنیا کے ہر گوشے میں جا سکتی ہوں، لیکن کیا ضروری ہے کہ ہم کسی سے گھبرا کر جائیں؟ دانش نے مائرہ کو طلاق دے دی ہے. مائرہ کے ساتھ یہ سلوک ہونا ہی چاہیے تھا. آپ بتائیے کیا یہ اچھی بات تھی کہ ایک شادی شدہ شخص سے اس نے شادی کے لیے آمادگی کا اظہار کر دیا؟ آپ دیکھ لیجئے میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے صبر کے ساتھ سب کچھ برداشت کیا اور خاموش رہی. پاپا جو کچھ کر رہا ہے دانش ہی کر رہا ہے یا پھر ماما کر رہی ہیں. اگر آپ بھی کہیں محسوس کریں کہ میں نے دانش کے ساتھ یا ماما کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہے تو آپ مجھے سمجھا دیجئے پاپا. دوبارہ آپ کو اس کی شکایت نہیں ہوگی. بیٹا میں جانتا ہوں. جہاں تک مائرہ کا تعلق ہے پاپا تو مجھے خوشی ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ہوا. طنز کرنا چاہتی تھی مجھ پر، طنز کرنا چاہتی تھی پاپا. ٹھیک ہوا نا، میں نے کچھ نہیں کیا، دانش ہی نے سب کچھ کیا ہے اور یہ ذرا جلدی ہی ہو گیا. اگر تھوڑے دن گزر جاتے تو زیادہ اچھا رہتا. بیٹا آپ باہر جانے سے کیوں گریز کر رہی ہیں؟ نہیں پاپا میں کہیں نہیں جاؤں گی.
یہ میرا گھر ہے، مجھے یہیں رہنے دیں۔ اچانک ہی تزین کے لہجے میں ایک دکھ اور درد سا پیدا ہو گیا۔ ہاشم خان کو منہ کی کھانی پڑی تھی۔ بڑے خوش تھے کہ انہوں نے بہت بڑا پالا مار لیا ہے اور مرزا اختیار بیگ کو بہترین شکست سے دوچار کیا ہے۔ ان کاموں میں طاہرہ جہاں بیگم ان کی معاون رہی تھیں اور وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے تھے کہ انہوں نے بیٹی کے لیے ایک بہت بڑی دولت اور جائیداد حاصل کر لی ہے۔ لیکن جو ہوا تھا وہ بہت ہی خوفناک تھا۔ 24 گھنٹوں تک وہ سوچتے رہے بیٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا وہی ہوا تھا، لیکن قانونی طور پر بھی بہت کچھ سوچ رہے تھے۔ بے شک ایڈوکیٹ تھے، قانون کے بہت سے گر جانتے تھے، لیکن یہاں آ کر ان کی عقل بالکل چوپٹ ہو گئی تھی۔ بہرحال سوچنے سمجھنے کے بعد وہ مرزا اختیار بیگ کے پاس پہنچ گئے۔ معلومات کرنے پر پتہ چلا تھا کہ مرزا اختیار بیگ آج آفس نہیں آئے، گھر پر ہی ہیں۔ چنانچہ ان کی کار مرزا اختیار بیگ کے گھر پر رک گئی اور وہ نیچے اتر کر اندر داخل ہو گئے۔ ملازم سے انہوں نے اطلاع کرا دی کہ ہاشم خان آئے ہیں۔ ملازم جانتا تھا کہ وہ مرزا صاحب کے سمدی ہیں۔ اس نے احترام سے انہیں ڈرائنگ روم میں بٹھایا اور اندر جا کر اطلاع دی۔ تھوڑی دیر کے بعد مرزا اختیار بیگ ڈرائنگ روم میں پہنچ گئے۔ ہاشم خان نے انہیں سلام تک نہیں کیا تھا۔ کہیے ہاشم صاحب، مزاج شریف۔ مرزا اختیار بیگ، آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ آپ کی خوشی پوری ہو گئی ہے، ہاشم خان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ ارے ہاں، کمال ہو گیا ہاشم خان، مگر کوئی کمال نہیں ہوا، قدرت کے کھیل ایسے ہی ہوتے ہیں۔ قدرت کے کھیل؟ ہاشم خان نے طنزیہ انداز میں کہا۔ تو اور کیا، دیکھیں میں نے اور تزین نے تو صبر کر لیا تھا، اور صبر میں نے نہیں کیا ہاشم خان صاحب، بلکہ اس نیک بچی نے کیا۔ کہنے لگی، پاپا اگر دانش دوسری شادی کر کے خوش ہیں تو انہیں کرنے دیں، میرا کیا جاتا ہے، مجھے تو آپ کا سہارا حاصل ہے۔ اصل بات تو یہ ہے مرزا اختیار بیگ کہ اسے آپ کا سہارا حاصل ہے۔ ایک بات آپ سے کہہ دوں ہاشم خان، تزین کے لیے اپنے لہجے میں احترام اور دلچسپی رکھیں، ورنہ میں آپ کو دوبارہ بولنے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اپنے ملازموں کو بلاؤں گا اور ان سے کہوں گا کہ آپ کے منہ میں ایک بھی دانت باقی نہ رہے، آپ کے جبڑے توڑ دے، اور اس کا نتیجہ آپ کو معلوم ہوگا مرزا صاحب۔ ہاشم خان نے کہا۔ ہاں معلوم ہے، بالکل معلوم ہے، آپ اس بات کو جانے دیں، میں نے جو کہا ہے اس کا خیال رکھیں۔ میں نے تو تزین کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ ہاں، مگر میں نے آپ کو وارننگ دی ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ دانش نے مائرہ کو طلاق دے دی ہے۔ جی جی، یہ خوشخبری میں سن چکا ہوں، لیکن میں آپ کو بتاؤں میں نے اس سلسلے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا، لیکن سازش آپ ہی کی کام کر رہی ہے، ہاشم خان نے کہا۔ ہو سکتا ہے ایسا ہو، آپ آگے کا کہیں، یہ اچھا نہیں ہوا، اور آگے کہیں، مرزا اختیار بیگ نے کہا۔ دشمنی قائم ہو گئی ہے تو دانش کو نقصان پہنچائیں گے آپ؟ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی، فرمائیے فرمائیے۔ دانش کو اپنا فیصلہ واپس لینا ہوگا۔ ارے کیا آپ مذہب سے بھی خارج ہو گئے ہیں؟ کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ طلاق دینے کے بعد کیا طلاق واپس لی جا سکتی ہے ایڈوکیٹ صاحب؟ آپ میرے غصے کو بھڑکا رہے ہیں۔ بہتر ہے کہ اس غصے کو دل میں دبائیں، یہاں سے باہر نکل جائیے۔ کیا فائدہ آپ کو؟ آپ کے غصے سمیت گہرائیوں میں دھکیل دیا جائے۔ اور سنیے، جو دولت آپ نے حاصل کی ہے وہ اپنی دانست میں یہ سمجھا ہے کہ آپ ارب پتی بن گئے، وہ پوری شرافت کے ساتھ واپس انہی اکاؤنٹس میں منتقل کر دیں جہاں سے آپ تک شفٹ ہوئی ہے، ورنہ 3 دن کے بعد اخبارات آپ کی سازش کو تشت ازبام کر دیں گے۔ ہر اخبار میں آپ کی مکمل کہانی چھپی ہوگی، آپ کی بیٹی کی خفیہ شادی اور اس کی خفیہ طلاق۔ ہو سکتا ہے اخبار والے یہ بات بھی لوگوں کو بتائیں۔ اب دیکھو نا، ان کی زبان کون بند کر سکتا ہے؟ وہ آپ کی بیٹی کے کردار پر بھی کیچڑ اچھال سکتے ہیں، اور ظاہر ہے انہیں شے بھی میں دوں گا۔ آپ ایڈوکیٹ ہیں، سمجھدار ہیں، یہ سارے کام ایک ہفتے میں مکمل کر کے مجھے اطلاع دے دیں، ورنہ 1 ہفتے کے بعد کے اخبارات باقاعدہ آپ کے بارے میں بڑی بڑی سرخیاں لگائیں گے۔ یہ کام میں کرا سکتا ہوں ہاشم خان صاحب۔ ظاہر ہے اب میں تمہیں چائے یا کافی کے لیے نہیں پوچھوں گا، کیونکہ آپ کا مجھ سے کوئی دوستی کا رشتہ نہیں ہے، اس لیے آپ خاموشی سے میرے سامنے سے ہی کھڑے نہ ہوں اور باہر نکل جائیں۔ مرزا اختیار بیگ نے ایک ملازم کو آواز دی تو ملازم اندر آ گیا۔ ہاشم خان صاحب کو احترام کے ساتھ ان کی کار تک چھوڑ آؤ، انہوں نے ملازم کو حکم دیا، اور ہاشم خان جلدی سے کھڑے ہو گئے، اور اس کے بعد وہ ملازم کے ساتھ ساتھ باہر نکل گئے تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم اپنی جیسی کاوشوں میں لگی ہوئی تھیں، عجیب کماش خاتون تھی۔ ادھر بابر شاہ لوٹ مار میں لگا ہوا تھا، اس کا تو کام ہی یہ تھا کہ جو کچھ ہاتھ میں آئے حاضرات عمل کے لیے اس نے تمام تیاریاں کر لی تھیں، اور طاہرہ جہاں بیگم نے گرین سگنل دے دیا تھا۔ چنانچہ بابر شاہ صاحب خفیہ طور پر طاہرہ جہاں کی کوٹھی میں پہنچ گئے تھے۔
انہوں نے ملازم کوارٹر میں چلا گاہ بنائی اور اس کے بعد تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ بڑے سے کمرے کو صاف ستھرا کر کے اس میں کچھ جادو منتروں والی چیزیں اکٹھا کیں۔ اس کے بعد چلا کرنے بیٹھ گئے۔ جادو انہیں اسسٹ کر رہا تھا۔ وہ چلا کشی کرتے رہے اور ساری رات نہ جانے کیا کیا پڑھتے رہے۔ دوسرے دن کوئی 11 بجے کا وقت تھا کہ اچانک انہیں یہ محسوس ہوا جیسے کچھ ہو رہا ہو۔ طاہرہ جہاں بابر شاہ کے پاس نیچے ہی تھیں کہ دروازے پر دوبارہ دستک ہوئی اور بابر شاہ نے چونک کر ادھر دیکھا۔ تزین دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی تھیں۔ اس کی آنکھیں انگاروں کی طرح سرخ ہو رہی تھیں۔ بدن پر ایک سفید ڈھیلا ڈھالا لباس تھا اور در حقیقت اس وقت کوئی روح ہی معلوم ہو رہی تھی۔ اندر داخل ہو کر اس نے دروازہ بند کر دیا اور بابر شاہ کو گھورنے لگی۔ بابر شاہ کو حیرت تھی کہ باہر موجود جادو کو کیا ہوا، کیونکہ جادو کو انہوں نے پہرے پر لگا رکھا تھا۔ تزین جس طرح اندر داخل ہوئی تھی وہ ذرا غیر یقینی سا عمل تھا۔ بابر شاہ خود بھی بوکھلا سا گیا۔ تزین ایک دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی ہو گئی، پھر اس نے بابر شاہ کی طرف دیکھا۔ میں نے تجھ سے کہا تھا نا بابر شاہ، میں نے کہا تھا کہ بلا وجہ حماقتیں نہ کر، میرا کھیل بالکل الگ ہے۔ تو نے غلط کیا بابر شاہ، بول میں تیرے ساتھ کیا سلوک کروں؟ کون ہے تو اور میرے حاضرات کے عمل پر جو کچھ تجھے کرنا چاہیے تھا وہ کیوں نہیں کیا تو نے؟ میں تجھے بتاؤں، تزین نے کہا اور 2 قدم آگے بڑھی۔ بابر شاہ جلدی سے اٹھ کھڑا ہو گیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھ کر دہشت زدہ لہجے میں کہا، بڑی خطرناک روح ہے، آ تو گئی لیکن تیور ذرا غلط ہیں۔ جواب میں تزین ایک زوردار تھپڑ بابر شاہ کے منہ پر مارا۔ بابر شاہ کو یوں لگا جیسے اس کا جبڑا ہل گیا ہو۔ اس کے منہ سے ایک ڈری ڈری سی آواز نکلی۔ دانش اور طاہرہ جہاں بیگم سکتے کے عالم میں دیوار سے لگے کھڑے تھے۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے بابر شاہ کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہ ہونے پائے۔ ہر جگہ یہ سب کچھ نہیں چلتا، میری بات سن، میں تجھے فنا کر دوں گا، بھسم کر دوں گا۔ تزین 2 قدم آگے بڑھی تو بابر شاہ جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ تزین نے ایک الٹا ہاتھ بابر شاہ کے منہ پر مارا تو اس کی زبان لٹک گئی۔ خون کی لکیر بابر شاہ کے منہ کے نیچے سے پھوٹ آئی۔ دیکھ میری بات سن، میں تجھ سے کہہ دیتا ہوں۔ لیکن اس سے پہلے کہ بابر شاہ کچھ اور کہے، تزین کا ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر پڑا۔ ارے تیرا ستیاناس جائے، تیرا ستیاناس۔ بابر شاہ نے اپنا چلا گاہ کے اوپر سے چھلانگ لگائی اور غراب سے کھلے دروازے سے باہر نکل گیا۔ تزین پروقار انداز میں کھڑی اسے دیکھتی رہی۔ پھر اس نے طاہرہ جہاں اور دانش کی طرف دیکھا۔ طاہرہ جہاں کے پیروں کی جان نکل گئی تھی اور وہ دیوار کے سہارے نیچے بیٹھی چلی جا رہی تھی۔ پھر وہ زمین پر بیٹھ گئیں۔ دانش بھی پتھرایا ہوا سا کھڑا تھا۔ تزین نے ایک نفرت بھری نگاہ ان دونوں پر ڈالی اور اس کے بعد دروازے کی جانب مڑ گئی۔ طاہرہ جہاں کو بڑا تیز بخار آیا تھا۔ بخار کی شدت بڑھتی جا رہی تھی اور دانش سخت پریشان تھا، ہر وقت ماں کی خدمت میں حاضر تھا۔ بابر شاہ گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو گیا تھا۔ اس کے ساتھ بھی بری ہی پیش آئی تھی۔ تزین نے جو تھپڑ لگائے تھے انہوں نے بابر شاہ کی آنکھیں کھول دی تھیں۔ جادو بھی بابر شاہ کے ساتھ فرار ہو گیا تھا۔ بابر شاہ وہاں سے سیدھا اپنے آستانے پر پہنچا تھا۔ اس کی حالت کافی خراب تھی۔ جادو اس کی خدمت میں حاضر تھا۔ بابر شاہ اپنے آستانے پر پلنگ پر جا کر لیٹ گیا۔ وہ آہستہ آہستہ کراہ رہا تھا۔ شاہ جی کیسی طبیعت ہے؟ جادو نے سوال کیا اور بابر شاہ نگاہیں اٹھا کر اسے دیکھنے لگا۔ گڑبڑ ہو گئی جادو، بڑی گڑبڑ ہو گئی۔ وہ تو مجھے لگ رہا ہے شاہ جی۔ کیا ہوا کیا؟ آپ تو حاضرات کر رہے تھے، حاضرات میں پتہ چل گیا کہ ہے وہ کوئی روح ہی آ گئی تھی لیکن ہمارے بس میں نہیں آئی۔ سمجھا نہیں میں شاہ جی۔ ابے الو کے پٹھے، میں تجھے سمجھاتا ہی رہوں، خود بھی تو کچھ سمجھنے کی کوشش کر۔ جان بچانی ہے تو بیٹا بھاگ چل۔ حاضرات کا نتیجہ یہی ہوتا ہے، یا تو تم نے روح پر قابو پا لیا یا پھر روح نے تم پر۔ ابھی بابر شاہ نے اتنا ہی کہا تھا کہ دروازے پر ہلکی سی آہٹ ہوئی۔ دونوں کی نگاہیں دروازے کی طرف اٹھ گئیں۔ سفید کفن میں لپٹا ہوا کوئی انسانی وجود دروازے میں کھڑا تھا۔ اس وقت اس کا چہرہ نمایاں نہیں تھا۔ جادو پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ بابر شاہ کی کھگی بند ہو گئی۔ تو نے جو کچھ کیا ہے بابر شاہ، اس کے نتیجے میں تیری زندگی تو مناسب نہیں ہے، لیکن ہمیں کسی کی جان لینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ کوئی خود ہی ہمارے خوف سے مر جائے تو الگ بات ہے، اور آج نہیں تو کل یہ ضرور ہونا ہے۔ معافی چاہتا ہوں، ایک بار مجھے معاف کر دو۔ ہاں اسی لیے جو یہاں آئی ہوں، کسی اور حماقت میں نہ پڑنا۔ میں نے تجھ سے کہہ دیا تھا کہ میرے مسئلے میں ٹانگ اڑانے کی ضرورت نہیں۔ اپنا کام کر اور خبردار دوبارہ کوئی ایسی کوشش مت کرنا، ورنہ اپنے نقصان کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ میں جانتا ہوں، بابر شاہ نے کہا اور سفید وجود واپس پلٹ پڑا۔ بابر شاہ جلدی سے پلنگ سے اٹھا۔ جادو دیکھ لیا تو نے؟
جو میں نے کہا تھا نا وہی ہوا نا. اب بیٹا آگ لگاؤ اسے آستانے وغیرہ کو اور نکل چلو یہاں سے. تو اپنا راستہ دیکھ, میں تو یہ کام چھوڑ رہا ہوں. اللہ نے مجھے بہت کچھ دیا ہے, میں اپنی زندگی گزار سکتا ہوں. اور میرا کیا ہوگا شاہ جی, جادو نے رندے ہوئے لہجے میں کہا. اور بابر شاہ کچھ سوچنے لگا, پھر بولا, ڈرائیور کو نکال دیتے ہیں. تو ڈرائیونگ تو کر سکتا ہے نا اچھی طرح شاہ جی, بالکل اچھی طرح. بس تو ٹھیک ہے, یہاں سے جان بچانی ضروری ہے. بابر شاہ نے تو اپنی جان بچا لی, لیکن طاہرہ جہاں کی جان بچنا مشکل نظر آ رہا تھا. آج 5واں دن تھا, وہ بخار میں تپ رہی تھی. پھر انہوں نے کوئی خواب دیکھا. خواب میں انہیں بشارت ہوئی تھی, طاہرہ جہاں اگر اپنی مشکل کا حل چاہتی ہے, اگر اپنی برائیوں سے توبہ کرتی ہے تو بابا صفدر جا کے مزار پر پہنچ جا, وہاں تیری مشکل کا حل مل جائے گا. اور اس لڑکی کو بھی اپنے ساتھ لے جا. اب کیسے اس بات کے لیے تیار کرنا ہے یہ تیرا کام ہے, بتانے والی بات نہیں ہے, باقی کام تجھے کرنا ہے. طاہرہ جہاں نے شدید ذہنی بحران کے عالم میں یہ خواب دیکھا, لیکن صبح کو جاگی تو خواب انہیں یاد رہ گیا تھا. شوہر کی کوئی توجہ نہیں تھی, لیکن دانش حیران کن طریقے سے ماں کے پلنگ سے لگا ہوا تھا. دن رات اس کے پاس رہتا اور صدق کی تیمارداری کر رہا تھا. 2-3 بار تزین نے بھی آنے کی کوشش کی, لیکن مرزا اختیار بیگ نے اسے منع کر دیا. نہیں تزین بیٹے, وہ دشمن ہے اور میں دشمن پر بھروسہ نہیں کر سکتا. تم اس کے کمرے میں نہ جاؤ. تزین گردن جھکا کر خاموش ہو جاتی تھی. ادھر بہت سارے معاملات چل رہے تھے. مرزا اختیار بیگ نے ہاشم خان پر کیس کر دیا تھا اور ان پر الزام لگایا تھا کہ ہاشم خان نے اپنی بیٹی کے ذریعے ان کے بیٹے کو جال میں پھانس کر جال سازی سے ان کی دولت اپنے نام منتقل کرا لی ہے, اور ہاشم خان کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے. وہ اپنے ساتھیوں سے قانونی مشورے کر رہے تھے اور انہیں یہ اطلاع ملی تھی کہ جو دولت ان کے پاس آ چکی ہے وہ انہیں واپس کرنا پڑے گی. یہ سارے معاملات گڈ مڈ چلے جا رہے تھے. دانش کافی سنجیدہ نظر آنے لگا تھا. ماں کے کمرے میں ہی سوتا تھا, ماں کے ساتھ ہی رہتا تھا. جب ماں نے اسے اپنا خواب سنایا تو دانش سوچ میں ڈوب گیا. بابا صفدر شاہ کا مزار کہاں ہے ماما؟ میں نہیں جانتی بیٹا, معلومات کرنا پڑیں گی. میں معلوم کرتا ہوں ماما. دوسرے ہی دن اس نے بابا صفدر شاہ کے مزار کے بارے میں معلومات حاصل کر لیں. بابر شاہ کی تلاش میں بھی نکلا تھا, لیکن جب آستانے پہنچا تو وہاں کھنڈر نظر آیا تھا. بابر شاہ صاحب دم دما کر بھاگ گئے تھے. جب اور کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی تو دانش نے ایک فیصلہ کیا اور بہت دن کے بعد اس کمرے میں پہنچا جہاں تزین رہتی تھی. اس وقت بھی مرزا اختیار بیگ تزین سے باتیں کر رہے تھے. بیٹے, میری سمجھ میں بات نہیں آتی کہ تم میرے ساتھ بیرون ملک چلنے سے گریز کیوں کر رہی ہو. میں تو تم سے ایک سیدھی بات کہتا ہوں, اس بدماش سے طلاق لے لو. میں تمہاری دوسری شادی کروں گا. تزین ہنس پڑی. نہیں پاپا, میں کچھ نہیں کروں گی, بس مجھے پڑا رہنے دیں, میں خود بھی کچھ فیصلے کر رہی ہوں. یہ تمام باتیں ہو رہی تھیں کہ دانش سنجیدہ چہرہ لیے ہوئے باپ کے کمرے میں داخل ہوا. تزین اور مرزا اختیار بیگ نے اسے دیکھا. مرزا اختیار بیگ کے چہرے پر نفرت کے آثار پھیل گئے تھے. دانش نے کہا, بیٹھ سکتا ہوں پاپا؟ ہاں بیٹھ, مرزا اختیار بیگ بے دلی سے بولے اور دانش بیٹھ گیا. پاپا, میں آپ سے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. بولو. میں آپ کا اکلوتا بیٹا ہوں. ہاں ہو تو صحیح, لیکن تم نے جو کچھ کیا ہے میرے ساتھ, اس کے بعد میرا تو یہ خیال ہے کہ تمہیں آخری کام ایک اور کرنا چاہیے, اور وہ آخری کام یہ ہے کہ مجھے اپنی ولدیت سے خارج کر دو. میں اور کچھ نہیں کہتا پاپا, آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہی ٹھیک ہوگا, غلطی میری ہے. بس ایک آخری درخواست لے کر حاضر ہوا ہوں. بولو بولو. میری ماں مر رہی ہیں پاپا, وہ آپ کی بھی بیوی ہیں. میری ماں بھی ہے, بہت سے رشتے ہیں ہمارے ایک دوسرے سے. آگے بولو بیٹا, آگے بولو. پاپا, وجہ تزین ہے. تزین میری دریافت ہے. آپ چونکہ اسے بہت زیادہ چاہتے ہیں, میں اسے برا نہیں کہوں گا. پاپا, میری ایک خواہش پوری کر دیں. بولو بولو. کیا؟ پاپا, ایک مزار ہے یہاں بابا صفدر شاہ صاحب کا. اس کے بارے میں سنا ہے کہ وہاں جا کر اگر کوئی کسی بات کا اقرار کرتا ہے تو اس سے جھوٹ نہیں بولا جاتا, وہ سچ بتا دیتا ہے. تزین کے بارے میں ہمارے کچھ شبہات ہیں پاپا. میں چاہتا ہوں کہ ماما, میں اور آپ تزین بابا صفدر شاہ کے مزار پر چلیں اور وہاں جا کر تزین اپنی حقیقت کے بارے میں بتائے. پاپا, میں ایک وعدہ کرتا ہوں کہ آپ سے اگر تزین نے وہاں جا کر جو بھی سچائیاں بیان کی, میں ان پر بھرپور یقین کروں گا. اور پاپا, آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد تزین کے قدموں میں رہنا آپ کے لیے باعث فخر سمجھوں گا. پاپا, اگر تزین میری یہ خواہش پوری کر دیں تو میں زندگی بھر آپ کا اور ان کا احسان مانوں گا. مرزا اختیار بیگ چند لمحات دانش کو دیکھتے رہے اور پھر ان کی نگاہیں تزین کی جانب اٹھ گئیں. تزین کے ہونٹوں پر ایک افسردہ سی مسکراہٹ پھیل رہی تھی. اس نے کہا آہستہ سے, جی ٹھیک ہے, میں تیار ہوں پاپا. بابا صفدر شاہ کے مزار پر بڑی رونق تھی. عقیدت مند جا رہے تھے اور آ رہے تھے.
مرزا اختیار بیگ جو صرف اس لیے تیار ہو گئے تھے کہ تزئین تیار تھی، اور اس کے علاوہ خود ان کے سامنے طاہرہ جہاں بیگم نے یہ اعتراف کیا تھا کہ بابا صفدر شاہ کے مزار پر تزئین نے جو کچھ بھی کہا وہ اسے سچ تسلیم کر کے تزئین سے سارا تنازع ختم کر دیں گی۔ وہ کئی دن کے بخار سے ان کی حالت تباہ ہو گئی تھی، لیکن وہ اس وقت بڑی پر امید تھیں اور اپنے پیروں سے چلتی ہوئی بابا صاحب کے مزار تک پہنچی تھیں۔ مزار شریف کے احاطے میں داخل ہونے کے بعد وہ مزار کے پاس پہنچ گئیں۔ تزئین، مرزا اختیار بیگ، دانش، طاہرہ جہاں بھی مزار شریف کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے۔ تزئین کے ہونٹوں پر اب ایک پرسرار مسکراہٹ کھیل رہی تھی۔ طاہرہ جہاں نے کہا، تزئین، بابا صاحب کے مزار پر فاتحہ پڑھو اور اپنے منہ سے یہ الفاظ کہو کہ بابا صاحب اپنے بارے میں جو کچھ کہوں گی سچ کہوں گی۔ طاہرہ جہاں بیگم نے کہا، ویسے تزئین جس طرح آسانی سے مزار شریف پر چلی آئی تھی، اس پر طاہرہ جہاں بیگم کو کافی حیرت ہوئی تھی۔ ان کا خیال تھا کہ تزئین کبھی مزار کے احاطے میں داخل نہیں ہوگی کیونکہ وہ ایک بدروح ہے، لیکن تزئین کے چہرے کی پاکیزگی اس وقت قابل دید تھی۔ اس نے پہلے لوگوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کی اور پھر پروقار لہجے میں بولی، بابا صاحب، ان لوگوں کو میں اپنی حقیقت بالکل سچ سچ بتا دوں گی، آپ کے سامنے وعدہ کرتی ہوں۔ مرزا اختیار بیگ نے خونخوار نگاہوں سے بیوی اور بیٹے کو دیکھا اور بولے، اب اور کچھ؟ ہاں، اس سے پوچھو کہ یہ کون ہے۔ ہمیں یہاں سے چلنا ہوگا پاپا، تزئین نے کہا۔ کہاں؟ جہاں میری حقیقت پوشیدہ ہے، اس نے کہا۔ پہلے تو بات کسی کی سمجھ میں نہیں آئی، لیکن جب تزئین واپسی کے لیے مڑی تو وہ لوگ بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ باہر آ کر وہ کار میں بیٹھے۔ تزئین نے ڈرائیور کو پتہ بتایا جو عجیب و غریب اور شہر کے باہر تھا، لیکن بہر طور یہ فاصلے طے کیے گئے۔ سب دماغ خود تھے کہ تزئین کیا انکشاف کرنے جا رہی ہے۔ جس جگہ تزئین پہنچی وہ ایک پرانا قبرستان تھا۔ سب حیرت سے گنگ تھے۔ طاہرہ جہاں بیگم کے جسم پر ہلکی ہلکی لرزشیں طاری تھیں، لیکن تزئین بڑے پروقار انداز میں کار سے اتر کر ایک جانب بڑھ گئی تھی۔ تھوڑا سا راستہ طے کرنے کے بعد وہ ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں قبرستان میں بہت سی قبروں کے ساتھ 3 قبریں اور بنی ہوئی تھیں اور ان پر کتبے بھی لگے ہوئے تھے۔ مرزا اختیار بیگ خود بھی حیران تھے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ان کتبوں کو دیکھا اور ان کی آنکھیں کچھ دھندلا سی گئیں۔ انہوں نے آنکھیں مل مل کر ان قبروں پر لگے ہوئے کتبوں پر لکھے نام دیکھے۔ طاہرہ جہاں بیگم بھی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ان ناموں کو پڑھنے کی کوشش کر رہی تھیں۔ ان میں سے ایک پر لکھا تھا فیاض علی، دوسرے پر لکھا تھا عطیہ بیگم زوجہ فیاض علی، اور تیسرے پر لکھا تھا دل آویز۔ ایک دل آویز پھول جو کھلنے سے پہلے مرجھا گیا۔ مرزا اختیار بیگ نے دونوں ہاتھ سینے پر رکھ لیے تھے۔ تب تزئین کی آواز ابھری، ہاں، میں دل آویز ہوں پاپا، میں دل آویز ہوں۔ کاش میں آپ کو، آپ کے اس ننگے انسانیت بیٹے کو ایسی سزا دے سکتی جو کائنات میں ایک مثال بن جاتی۔ میرے پرسکون خاندان کو تباہ کرنے والے آپ لوگ ہیں پاپا۔ اگر آپ کو اپنی بیوی اور بیٹے پر اختیار نہیں تھا، آپ نے اپنے مخلص اور معصوم دوست کے گھر کا رخ کیوں کیا پاپا؟ بتائیے میرا کیا قصور تھا؟ بتائیے میں نے کیا گناہ کیا تھا کہ آپ نے مجھے اپنی دیوانگی کی بھیٹ چڑھا دیا؟ دیکھیے میں کون ہوں، مجھے پہچانیے۔ طاہرہ جہاں بیگم، دیکھو، دانش، مجھے دیکھو۔ اس نے دوسرے ہاتھ سے اپنے چہرے سے ایک نقاب سی اتار دی اور سب آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ یہ دل آویز تھی، فیاض علی کی بیٹی دل آویز۔ ہاں پاپا، فیاض علی اور میری ماں عطیہ بیگم کو آپ لوگ تو بھول گئے ہوں گے۔ خودکشی کر لی تھی ان بے گناہوں نے، میری موت کے بعد ختم ہو گئے تھے۔ ہم تینوں بے قصور تھے پاپا، لیکن میرے دل میں ایک دکھ تھا، میری روح بھٹک رہی تھی۔ پہلے تو میں نے یہی سوچا تھا کہ میں آپ کے اہل خاندان سے زندگی چھین لوں، لیکن روحوں کو یہ اختیار حاصل نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے پاپا، آپ کو پتہ چل گیا کہ میں کون ہوں۔ طاہرہ جہاں بیگم، آپ کو پتہ چل گیا؟ ہو سکے تو اپنے ضمیر سے معافی مانگ لیجئے، ہم تو اس دنیا میں ہی نہیں ہیں۔ چلتی ہوں پاپا، خدا حافظ، دل آویز نے کہا۔ آہستہ آہستہ وہ آگے بڑھی، پھر کسی صندوق کے ڈھکن کی طرح اپنی قبر کا تعویذ اٹھایا اور اس میں داخل ہو گئی۔ چند لمحوں کے بعد تعویذ بند ہو گیا تھا۔ دافتن دانش کے حلق سے ایک ہولناک قہقہا نمودار ہوا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح ابل رہی تھیں۔ وہ طاہرہ جہاں بیگم کو گھورتا ہوا بولا، قصوروار تو تم ہو ماما، قصوروار تو تم ہو، تمہاری قبر ان کے قدموں میں بننی چاہیے، سمجھی؟ لیکن نہیں، جس طرح تم نے ایک خاندان کو اپنی ضد سے تباہ کیا، اسی ابھی دونوں تنہا رہ کر اس دنیا کا مزہ چکھیں۔
یہ کہہ کر دانش نے دیوانہ وار ایک چھلانگ لگائی اور دوڑتا ہوا چلا گیا۔ طاہرہ بیگم کے منہ سے کچھ آوازیں نکلیں اور پھر وہ بے ہوش ہو گئیں اور زمین پر گر پڑیں۔ کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور لنک دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت اس امید کے ساتھ کہ کل ایک نئی کہانی لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اللہ آپ سب کا حافظ و نگہبان۔